إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 30 اور 31 جنوری 2016 کی درمیانی رات اور ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 205 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی چوتھی اور آخری نشست کو ڈسکس کریں گے. اور الحمدللہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آلریڈی 3 ہماری نشستیں کل ملا کر 250 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 131A 131B اور 131C کے عنوان سے اپلوڈ ہو چکی ہے. ان 3 لیکچرز میں ہم نے معجزات اور کرامات کی حقیقت اور اہمیت کے اوپر ان ڈیپتھ گفتگو کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات بھی 17 ڈسکس کیے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس حوالے سے جو مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں ان کو بھی بڑی تسلی بخش گفتگو میں اس کو کور کیا تھا. الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کی ہماری آخری نشست ہے، جو ہماری ویب سائٹ پر مسئلہ نمبر 131D کے عنوان سے اپلوڈ ہوگی، اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 131D، اللہ کے سچے ولیوں کی 10 سچی کرامات قرآن حکیم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں. یہ سچے ولی میں نے اس لیے استعمال کیا تاکہ اولیاء کرام اور اولیاء کرائم مجرم جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان میں فرق بھی پتہ چل جائے، اور سچے اللہ کے اولیاء کون ہیں اس پہ میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 120 کے عنوان سے اللہ کے نیک بندوں کے 12 اوصاف. سورۃ الفرقان کی آخری جو آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 120، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم 10 کرامات ڈسکس کریں گے، جن میں سے 2 جو ہیں وہ قرآن حکیم سے ہوں گی، اور بقیہ جو 8 کرامات ہیں وہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. ان میں سے بھی جو 6 ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اور 2 جو ہیں وہ بقیہ کتابوں سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یہ کل ملا کر 10 ہو جائیں گی. تلک عشرۃ کاملہ، یہ پوری ہوئی 10. اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم کے 5 مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو احادیث ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ میں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتا دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں، اور عربی سافٹ ویئرز احادیث کے مکتبۃ الشاملہ اور باقی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی کوسچن ہو، تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں، اور بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں. mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے. بھائیو یہ انشاءاللہ 4 لیکچرز کل ملا کر تقریباً 5-5.5 گھنٹے کی گفتگو بن جائے گی، اور یہ انشاءاللہ اپنے حوالے سے معجزات اور کرامات کے کانٹیکسٹ میں ایک ویڈیو بک ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی. اتنی ان ڈیپتھ گفتگو آپ کو کتابی شکل میں اور لیکچرز کی شکل میں کہیں نہیں ملے گی.
انشاءاللہ آج ہماری یہ گفتگو اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو جائے گی. ان 5 کراس ریفرنسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے پچھلی 3 کلاسز کی جو 250 منٹ کی گفتگو ہے ان کو میں 2 علمی پوائنٹس کی شکل میں 5 سے 7 منٹ میں ڈسکس کرتا ہوں تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے اور یہ آج کی گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے. علمی پوائنٹ نمبر 1، ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسی معجزات بھی دیے تھے، ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے معجزات بھی دیے تھے، لیکن ان پر دعوی نبوت نہیں ہے. دعوی نبوت جس کتاب کے اوپر ہے وہ ہے القرآن، اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. آج سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا موسوی کسی کو مل بھی جائے، وہ آپ عصا چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں کرسچن، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، اس کو اژدہا کوئی نہیں بنا سکتا. وہ معجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں معجزہ تھا، جبکہ یہ القرآن الحمدللہ وہ معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ تھا، صحابہ کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے، اور جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اب یہ الگ سے ٹاپک ہے، میں آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکا ہوں پچھلی گفتگو میں. علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے بھائیو معجزات، جنہیں ہم انگلش میں میریکلز کہتے ہیں، اور کرامات، بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کا خاص جو کرم ہوتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے. یہ کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے جو شخص کوئی حاصل کر لے. مثال کے طور پر اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا سیکھ جائے تو وہ ظاہر ہے گاڑی چلا لے گا. یہ معجزہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں آ جائے کہ وہ کرنا شروع کر دے، یا کرامت، بلکہ اس کا تعلق ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. البتہ معجزات میں کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو پرماننٹلی نبیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ سبا کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اس کو بالکل آٹے کی طرح گوندھ لیتے تھے اور زرہ بنایا کرتے تھے. یہ جو جنگ سے بچاؤ کے لیے ہم باڈی آرمر جو پہنا جاتا ہے وہ بنایا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، آپ کی یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی، لیکن بخاری اور مسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ان 2 آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویژن کور کر لیتے تھے. ہم تو 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں. تو اس قسم کے پرماننٹلی اٹیچ معجزات بھی بعض ہوتے ہیں. البتہ جو کرامت ہے اس کا تعلق خالصتاً دعا کی قبولیت کے ساتھ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ کرنا شروع کر دے، جس طرح کہ یہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بزرگوں کے بارے میں ڈھکوسلے مشہور کیے ہوتے ہیں. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ قیامت تک کوئی بزرگ اس قسم کا کارنامہ نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے، اب جیو نیوز کا دور ہے، اب ARY ایکسپریس، دنیا ٹی وی، BBC، CNN، اس کے سامنے پبلکلی آ کے یہ چیز پروف کرنی ہوگی. وہ تو ہر چیز ادھیڑ کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے، سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے. اس قسم کے جو الوژنز اور فراڈ ہیں، تو اس حوالے سے یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ چل رہی تھی. اس لیے اب آپ کو آج کل کوئی ایسے واقعات نہیں نظر آئیں گے. ورنہ دعویٰ تو ہے نا جی ہر وقت اللہ کے اولیاء سے. اب اولیاء بھی ان کے لیے اس قسم کے کرتب دکھانے والے لوگ رہ گئے. جی دنیا خالی نہیں ہوتی تو ہونتے آمن اولیاء سامنے ہونتے ضرورت ہے زیادہ. اب تو لوگ قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے ان کے بقول گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ سامنے آئے اور کرتب کر کے لوگوں کو دکھائیں. لیکن یہ اب انشاءاللہ نہیں لائیں گے، اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا میڈیا کا چیک لگ چکا ہے الحمدللہ. باقی یہ جو استدراج ہے، ایلوژن جسے ہم کہتے ہیں، نظر بندی، یہ غیر مسلم سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، کسی فاسق و فاجر انسان سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے. اور اس قسم کے ایلوژنز جو ہیں آپ یوٹیوب پہ اگر دیکھیں، اس وقت ٹاپ لیڈنگ جو 2 لوگ ہیں، ایک کرس اینجل ہے اور دوسرا ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ. اگر آپ یوٹیوب پہ ان کے نام لکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس کس قسم کے کرتب کر کے پبلکلی دکھاتے ہیں. کوئی پانی پہ چل کے دکھا رہے ہیں، دیوار پہ چلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ان کو، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو جوڑ دیتے ہیں.
ہے یہ سارے الوین ہوتے ہیں، وہ سب کے سب انہوں نے دھوکے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اصلیت بھی لوگوں نے یوٹیوب پہ کھول کے رکھ دی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. ایکچولی وہ چیز نہیں ہوتی، وہ نظر بندی ہوتی ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ ان کو سانپ نظر آئی، ہے نہیں تھی سانپ، نعوذ باللہ. سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ ڈیسیژن دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور مکھی اسے کچھ چھین کے لے جائے وہ اس سے لے نہیں سکتے. وہ انہوں نے سانپ نہیں بنائے تھے، وہ رسیاں ان کو سانپ نظر آئی تھی، ایکچولی وہ ہے رسیاں ہی تھیں، وہ نظر بندی تھی اور دھوکہ تھا. بہرحال یہ جو کرامات ہیں ان کا تعلق دعا کی قبولیت کے ساتھ ہے، اور ہم یہ کرم کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بولتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصی رحمت ہے. اس کا تعلق زیادہ زیادہ دعا کی قبولیت کے ساتھ ہے. یہ کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر دے اور وہ یہ کرنا شروع کر دے اور دکھانا شروع کر دے. اب بھائیو اپنا وہ پیج نکال لیجئے کراس ریفرنسز والا، جس پہ 5 کراس ریفرنسز درج ہیں قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے، اور انہی کے کانٹیکسٹ میں ہماری آج کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. کراس ریفرنس نمبر 1 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 25 تک. یہ کرامت کی پہلی مثال ہے قرآن حکیم کے اندر. اصحاب کہف کا قصہ ہے. یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں ان کا زمانہ تقریباً 125 عیسوی کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی زندہ اٹھائے جانے کے تقریباً 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے. 33 ہجری میں ان کو اٹھایا گیا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے اصحاب کہف. کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو، غار والے لوگ. تو ان کی کرامت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے، لیکن ان کی کرامت یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھا دیا ہے. ان کی کرامت سے مراد ہے ان پر اللہ کا کرم. اور وہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے 25 تک، اور انہی کے نام پر سورت کا نام بھی ہے الکہف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ کرسچن مائتھالوجی میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے 7 سلیپرز کے نام سے، 7 سونے والے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ غار والے اور تختیوں والے، یعنی غار پر ان کے نام کی تختیاں لکھ کر ان کو اس میں قید کر دیا گیا تھا اس وقت کے بادشاہ دقیانوس کی طرف سے، یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے، تم سمجھ رہے ہو یہ کوئی عجیب نشانی ہے، اللہ کے ہاں تو یہ کوئی عجیب نہیں. واللہ اس سے بڑا معجزہ ایک انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب معجزہ ہی ہے. کچھ معجزوں، معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. یہ علم الکلام کی ٹرم ہے. احادیث میں اور قرآن میں آیتن آیا ہے، سائن، نشانی. یہ معجزہ جو ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے. ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، آپ اس کو بتائیں کہ اس میں سے زندہ چوزا نکلے گا اور پھر مرغی بن جائے گی اور پھر وہ انڈے دے گی، اس میں چوزے، وہ کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ایک بے قدر بیج میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کو، جو غار والے لوگ تھے، ان کے ساتھ جو ہم نے معاملات، یہ کوئی بہت بڑا کوئی معجزہ تھا، کو اللہ کی بہت بڑی عجیب نشانی تھی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ چند نوجوان تھے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور انہوں نے دعا کی. یہ دیکھ لیں کرامت دعا ہے. دعا کی اے رب ہمارے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کاموں میں رشد و ہدایت اور کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ اصحاب کہف کی دعا تھی. بس یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر اس غار کے اندر جس میں انہوں نے پناہ لی تھی. سنین عددا، وہ کتنے گنتی کے سال وہاں پر رہے. اور یہ پھر آگے آیات پوری چلتی ہیں، میں نے ان کو سکپ کیا ہے. ان کی کنکلوژن اس پر ہوتی ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9،
اور وہ اس غار میں 309 سال تک رہے. 309 سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے, قمری اعتبار سے, شمسی اعتبار سے یہ 300 سال بنتے ہیں. جو ہمارے یہ شمسی اعتبار چل رہا ہے, سولر سسٹم کے اعتبار سے 300 سال, اور چاند کے اعتبار سے 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلائے رکھا. یہ بہت بڑی کرامت تھی کہ ان پر موت طاری نہیں ہوئی, سوتے رہے. اور پھر اس میں آتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے, اور ان کا کتا جو ہے اس غار کے منہ پر وہ بھی بیٹھا ہوا اسی نیند کی حالت میں, اور جب کوئی ادھر آتا اس پر روب طاری ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا معجزہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کرامت ان پر ہوئی. اور اس پہ ایران والوں نے بڑی زبردست ایک فلم بھی بنائی ہے, تقریباً 15 قسطوں کے اوپر, اصحاب کہف کے اوپر. تو وہ تقریباً اس کی کوئی 95 زبانوں میں ڈبنگ ہو چکی ہے, اور کمال انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا. وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آپ کو یوٹیوب پہ ایزیلی اویلیبل ہے, اصحاب کہف کے اوپر. تو بہرحال یہ بہت بڑا ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کرامت والا. اور دعا دیکھیں انہوں نے کیا مانگی تھی, ربنا آتینا من لدنک رحمہ, اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور مہیا کر دے ہمارے کاموں میں کامیابی کی کوئی راہ. اور یہ میں آپ کو آج ٹروتھ ریویل کر لوں کہ یہ اتنی زیادہ دشمنی ہے جو میں نے پال رکھی ہیں ہر مکتبہ فکر کے مولویوں سے لے کے نیچے تک, اور اس کے باوجود الحمدللہ ایک ایکسپلوژن ہے ہماری دعوت کا جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اس کے پیچھے راز یہ دعا ہے. میں پہلے دن سے یہ دعا مانگتا ہوں, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو یہ معاملہ کیا تھا, یہ آج بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شریر لوگوں کے شر سے بچا سکتا ہے. اس دعا کو یاد کریں, اور یہ ویسے بھی یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1883 کے 10 آیات پہلی سورۃ الکہف کی جو یاد کر لے گا, اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور آگے چل کر دجال والے چیپٹر میں آگے میں حدیث بھی بتا دوں گا صحیح مسلم کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے دجال آ جائے تو تم اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھنا, اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا. تو پڑھے گا تو وہی جسے یاد بھی ہوگی, اسی لیے کہا گیا کہ جو یاد کر لے گا وہ فتنے سے بچ جائے گا. تو اس میں 10ویں آیت یہی ہے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی راہ نکالی کہ لوگ انہیں ڈھونڈ بھی نہیں سکے, اور آپ دیکھیں 300 سال تک اللہ نے انہیں سلا دیا. یہ بہت بڑی کرامت کی مثال ہے. دوسرا کراس ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک, جو قرآن حکیم میں کرامت کی دوسری بڑی مثال ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے, یعنی وہ جو ٹیمپل آف سلیمان تھا, ہیکل سلیمانی جو عبادت کے لیے وقف تھا, جہاں پہ سیدہ مریم نے اعتکاف کیا ہوا تھا, اور حضرت زکریا ان کے خالو بھی لگتے تھے اور ان کے مرشد بھی تھے, انہوں نے ہی ان کی تربیت بھی کی تھی. تو جب کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے پاس اس محراب میں داخل ہوتے, وجد عندہا رزقا, تو وہاں پر وہ پھل پاتے, یعنی کوئی گاڈ گفٹڈ قسم کی چیزیں تھی جو جنتی پھل ان کی طرف سے ان کے پاس آ جاتا تھا اللہ کی طرف سے, اور بے موسمی پھل بھی موجود ہوتے تھے اس قسم کے جو دنیا میں موجود نہیں ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا, تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یہ تیرے پاس اس قسم کے فروٹ کہاں سے آ جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں ہوتے کہتے ہیں حضور تہاڈا ہی فیض ہے, یہی کہتے ہیں نا, یہاں لوگ یہ کہتے ہیں حضور تہاڈی مرشد دی نگاہ کرم ہے. حالانکہ وہاں یہ کہہ بھی دیتے تو کوئی حرج والی بات نہیں تھی, وہ مرشد کوئی عام نہیں تھا, یہ کوئی نانگا پیر نہیں تھا, وہ اللہ کے پیغمبر تھے. تو حضرت مریم نے یہ نہیں کہا حضور تہاڈا فیض ہے, انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ, انہوں نے کہا کہ اے میرے استاد, اے میرے مرشد, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب عطا فرماتا ہے, رزق عطا فرماتا ہے, وہ جسے چاہے عطا فرمائے. اچھا, اس قسم کے معاملات جب نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں معجزہ, اور جب غیر نبی کے ساتھ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کرامت, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم. اب یہ حضرت مریم چونکہ غیر نبی تھی اس لیے ہم یہ کرامت کی کیٹیگری میں سے لے کر آ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک باریک چیز یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر جو سارے معاملات تھے وہ اس وجہ سے بھی تھے کہ ان کے بیٹے نے پیغمبر بننا تھا, حضرت عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام.
ہنالک دعا زکریا ربہ، سیم اسی مقام پر اسی وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. اس کی یہ ہنالکا کی صحیح ٹرانسلیشن انگلش میں ہوتی ہے دیر اینڈ دین، اسی وقت وہیں پر انہوں نے کہا. اب وہ بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، سورہ مریم میں ڈیٹیل آتی ہے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ان کی بیوی بھی 80+ ہو چکی تھی، لیکن ان کو اولاد کوئی نہیں تھی. اب وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہیکل سلمانی جو میں نے ایک خانقاہ قائم کی ہوئی ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، اس کو آگے لے کے کوئی چلنے والا ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی وارث مجھے مل جائے. تو وہ اب ظاہر ہے کہ اس عمر میں تو کوئی امید نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بے موسمی پھل مل سکتے ہیں مریم کو تو اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. یہ چیز ان کو کلک کر گئی تو انہوں نے وہیں پر دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. پیغمبر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولیاء بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بدبخت انڈیا پاکستان کی پبلک اور یہاں کے گمراہ کن علماء اور صوفیاء، یہ لوگ کہتے ہیں آپ درباروں پہ جا کے مانگو. آپ دیکھ لیں قرآن میں تو اس قسم کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھی آ گیا اور اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ. نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا حضرت یحییٰ کا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس خاص کلمے کی. وہ خاص کلمہ کون؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے حضرت یحییٰ. اب یہ دیکھ لیں یہ دونوں جو ہیں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور ان دونوں کی جو پیدائش ہے وہ معجزانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہاں بھی یہ کوئی کم معجزہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ حضرت زکریا کی بیوی 80+ ہو چکی ہیں. 50+ کے بعد تو اولاد ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی، پیریڈز بھی بند ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ مرد کی عمر جو ہے وہ 90+ ہے. یہ بھی معجزانہ تھی ان کی بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائش. وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار ہوں گے اور حسورا عورتوں سے بچنے والے ہوں گے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یعنی نیکوکار ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ عورتوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پھنستے پھنستے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے. جو سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں اسپیشل پروٹیکشن میں ہوں گے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ آپ اگر تورات پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹی عمر کے اندر بڑی حکمت عطا فرما دی تھی. بڑے بڑے فلاسفر بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے تھے جو یہ 8-10 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے، اور اللہ کی جس درجے میں ان کو معرفت حاصل تھی. تو یہ بھائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر خاص کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک کرامت کی مثال ہے. اسی قسم کی اس سے ملتی جلتی آپ کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی اسپیشل ایک پروٹوکول والا معاملہ کیا، جو کہ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں. اور وہ ہے اگلا کراس ریفرنس نمبر 3 سورۃ القصص آیت نمبر 7 اور 8. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو. اب فرعون کیا کرتا تھا کہ اس سے یہ خبر مل چکی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ میری سلطنت کو 300 سال کی جو سلطنت ہے اس کو الٹ کر رکھ دے گا. تو وہ بنی اسرائیل میں سے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. اس کا ذکر سورہ البقرہ کے اندر بھی ملتا ہے، سورۃ الاعراف کے اندر بھی، سورۃ القصص کے اندر بھی، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی. اب اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، ان کی ماں کو بھی خطرہ تھا کہ یہ تو ذبح کر دیں گے فرعونی آ کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر ان ارضعہ، کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ،
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے خوف ہو اس کے بارے میں کہ فرعونی اس کو حاصل کر کے قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے تو دریا میں ڈال دینا. دریائے نیل وہاں سے گزرتا تھا، اس دریا میں تو ڈال دینا. اب یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے، بغیر وحی کے تو نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا رسک. تو اس وقت غیر انبیاء پر بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی، کشف کی فارم میں، الہام کی فارم میں، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے اس امت میں یہ بین ہو چکی ہے. اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 6B، کشف، الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، کہ جس طرح توحید کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ماں باپ نے کیا. اسی طریقے سے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت میں کشف اور الہام والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کوئی دجال، غلام احمد قادیانی اور کسی اور جیسا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. کشف والا معاملہ بھی اس امت سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم. اس حوالے سے جتنی مسکنسیپشنز ہیں 2.25 گھنٹے میں مسئلہ نمبر 6B میرا ریکارڈ ہے، کشف، الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں بھی میں نے ان آیات کو ڈسکس کیا ہے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دیکھنا، ڈرنا مت اور غم نہ کھانا. اب ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بچے کو آپ ایک صندوق میں ڈال کے اور دریا کی موجوں پر چھوڑ دیں؟ بڑا بندہ نہیں چھلانگ مار سکتا جس کو تیراکی آتی بھی ہو، اور ایک بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کو یہ وحی فرما دی. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس بچے کو تیرے تک لوٹا دیں گے. اور لوٹایا پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ساری جو دائیاں تھیں ان کے دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہاں پر پہنچی، انہوں نے کہا میں تمہیں ایک گھر کی خبر دیتی ہوں کہ وہ ایک دودھ پلانے والی ہے، وہ اس کا دودھ چیک کرو. تو وہ ظاہر والدہ کے پاس پھر واپس موسیٰ علیہ السلام آ گئے، پھر ورزش وہاں پر. تو یہاں پر اس کا اشارہ ہے کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس کو رسول بنانا ہے، ڈسین کر لیا ہے، یہ تو مستقبل میں ہمارا پروفٹ بننے والا ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے اس کو نکال لیا. وہ اس میں سے ہی کوئی نہر نکل کے اس کے محل سے گزر رہی تھی، اس میں وہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے لے آیا فرشتوں کے ذریعے یا اپنی قدرت کے معاملات فرما کے، تو وہ انہوں نے اس کو نکال لیا وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے نکال لیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ ان کا دشمن اور ان کے غم کا باعث بنے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ٹاٹ والی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے ان کے حوالے کیا کہ تاکہ اپنا دشمن خود پالڑے، ٹھیک ہے، اس کی سرپرستی خود کریں. اب کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں. یہی میں کہتا ہوں کہ آل فرعون کے ہاں اگر موسیٰ پیدا ہو سکتا ہے تو بنو امیہ کے ہاں عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے آپ خلاف ہیں، تو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی تو ہیں. تو بھائی میرے آل فرعون میں موسیٰ بھی آ سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب وہ موسیٰ کا بینیفٹ سارے فرعونیوں کو تو نہیں دیا جا سکتا کہ سارے فرعون کے گھر والے بڑے اچھے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے کیا کہ یہ ہماری ایک خفیہ تدبیر تھی کہ یہ اپنے دشمن اور ان کا دشمن بنے اور ان کے غم کا باعث بنے. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور اس کے سارے لشکر جو ہیں یہ بڑے خطا کار تھے. تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوئی. واللہ خیر الماکرین، اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دشمن کو جس نے ان کی 300 سال کی سلطنت کو الٹ پلٹ کر رکھ دینا تھا، وہ شخص جو زبان سے بھی توتلا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا صحیح طریقے سے. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ میں. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص سے کہ جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، فرعون کی اتنی بڑی سلطنت الٹ پلٹ کے کروا دی. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے. کراس ریفرنس نمبر 4 وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 سے لے کر 82 تک، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اب وہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں نے چند آیات اس میں سے درج کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. بخاری اور مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، اور قرآن حکیم میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے. بلکہ کچھ چیزیں قرآن میں نہیں آئی ہیں جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3401 نمبر،
صحیح مسلم میں 6 طریق ہیں اس کے، 6 طرق، 6163 سے 6168 تک، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ کلمات نکل گئے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات پسند نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تیرا واسطہ پھر ایسے بندے کے ساتھ ڈالوں گا جسے میں نے وہ علم دیا ہے جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترکیب سجھائی کہ اپنے ساتھی کو یوشع ابن نون کو، جو خلیفہ اول بھی بعد میں بنے، ان کے ساتھ لے کر چلیں تو آپ کو اس بندے کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی۔ اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں آیا لیکن بخاری مسلم میں ان کا نام بھی آیا ہے، خضر علیہ السلام۔ خضر عربی میں کہتے ہیں سبزے کو، گرینری کو، اس لیے گنبد خضرا بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا گرین کلر ہے، سبز رنگ ہے۔ تو یہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر سبزہ اگ جایا کرتا تھا، اسی لیے ان کا نام ہے الخضر۔ عربی میں خضر کہیں گے، اردو میں خضر علیہ السلام۔ تو ان کے ساتھ ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا تاکہ کچھ انہیں ایسی باتیں سکھائی جائیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے حوالے سے، تو اس کا ذکر ہے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عَبْدِنَا، تو اس نے وہاں پر 2 پانیوں کے ملنے کی جگہ تھی، وہ قرآن میں ذکر آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہاں پر ان کے پاس ایک مچھلی تھی اپنی جو ساتھ لے کے چل رہے تھے، ان کے خادم نے اٹھایا ہوا تھا وہ برتن، وہ مچھلی زندہ ہو کے اس برتن میں سے نکل کے دوبارہ پانی میں چلی گئی۔ بعد میں جا کے اس کو خادم کو یاد آیا جب انہوں نے کھانے کے لیے کچھ چیز مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا جی وہاں سے تو مچھلی آپ کی غائب ہو گئی تھی، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ پھر واپس پہنچے تو وہاں پر 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عَبْدِنَا، تو انہوں نے وہاں پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے۔ اور بخاری مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے، اور کچھ چیزیں آپ کو ایسی سکھائی ہیں جو مجھے نہیں سکھائی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی فوقیت تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لاتا، وہ کوئی ولی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ یہ تو عقیدہ ہی گمراہ کن ہے، پوری امت میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کبھی کسی غیر نبی سے علم حاصل کرے گا، نبی کو نبی ہی سکھاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے پڑھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں جو آتی ہیں۔ تو وہ پیغمبر تھے، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، عام فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں۔ تو یہ بھی خضر علیہ السلام بھی کوئی اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتے۔ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو، جی ولی کے پاس جاؤ، یہ یعنی کہ وہ ولی کو بیان کرتے کرتے نبی کی توہین کر رہے ہیں کہ نبی نے ولی سے سیکھنا ہے، نبی تو خود افضل ہوتا ہے، تو نبی کو نبی سکھاتا ہے۔ تو وہ کوئی پیغمبر تھے، اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 13 کے نام سے، حیات خضر کے اوپر۔ اس میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ نبی نہیں، نبی تھے، ولی نہیں تھے، اور وہ زندہ بھی نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ جو صوفیاء نے جو کچھ اس حوالے سے جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، میں نے اس کا رد مسئلہ نمبر 13 اہل سنت پاک.com پہ ریکارڈڈ الحمدللہ موجود ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ ان کو جو خضر ملتا ہے وہ اصل میں خضر نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو خضر کی شکل میں انہیں ملتا ہے اور ان کو شیطانیاں پڑھاتا ہے۔ خضر علیہ السلام جو ہے وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اور میں نے قرآن و سنت سے اس کے دلائل دیے ہیں الحمدللہ۔ فوجد عبدا من عبدنا، تو وہاں اس نے پایا ہمارے بندوں میں سے، انہوں نے پایا ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے خاص علم اسے سکھا دیا تھا۔ من لدنا، یہ وہی لفظ ہے علم لدنی، جو یہ کہتے ہیں نا صوفیاء کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ علم لدنی پہ بھی میں نے ایک لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 55A، علم لدنی اور صوفیاء اور رافضیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے بتا دیا کہ کتاب و سنت کے پیرلل کوئی علم نہیں ہے، یہی علم ہے کتاب و سنت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو عطا فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 55A، تصوف کا پورا جو ایک گراؤنڈ کھڑی ہوئی ہے، اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، یعنی خضر سے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص علم آپ کو سکھایا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔
میں آپ کو علم ضرور سکھا دیتا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور وہ پھر آگے ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے. تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک جو کشتی تھی اس کا تختہ نکال دیا جس میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو تم؟ ایک تو بندے کی کشتی جو ہے وہ توڑ دی اور دوسرا جو ہے سب کو ڈبونے لگے تھے. تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے خاموشی میں اختیار کرتا ہوں. پھر وہ آگے چلے. آگے چل کر انہوں نے ایک بچہ جو کھیل رہا تھا اس کی گردن مروڑ دی, اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہاں صبر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ حق تم نے ایک بچے کو قتل کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری دفعہ مجھے معاف کر دو, ہوں میں جو بولیا نا پھر میں اپنے نال نہ رکھنا. تو ان کا ٹھیک ہے. پھر آگے چل کر ایک گاؤں میں گئے. گاؤں والوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی, کھانے کا وقت تھا کھانا بھی نہیں پوچھا. اور وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے کے بالکل قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو اتنے بد اخلاق لوگ ہیں, الٹا آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور آپ نے بغیر مزدوری کے ان کی دیوار کھڑی کر دی ہے. اس کے بدلے کم از کم روٹی تو دوپہر کی ان سے مانگ لیتے. انہوں نے کہا بس بھائی موسیٰ ہوں تیرا میرا جڑا ساتھ نہیں نال رہ سکتا. اب میں تجھے یہ ضرور ہے کہ جو تینوں واقعات تھے میں ان کی حکمت تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ معاملات کیوں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جو پہلے والا معاملہ تھا وہ کشتی کا تختہ نکالنے والا, تو یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی, ان کا ذریعہ معاش اسی کشتی سے چلتا تھا. اور بادشاہ جو ہے وہ جتنی بھی اچھی کشتیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھ رہا تھا. میں نے یہ پھٹا نکال دیا تاکہ یہ وقتی طور پر تھوڑی تکلیف انہیں پہنچے, تو اس کی وجہ سے ان کی کشتی تو بچ جائے. جب وہ بادشاہ دیکھے گا وہ کشتی تو چھوڑ دے گا, یہ تو عیب زدہ کشتی ہے. اور دوسرا جو میں نے بچہ قتل کر دیا وہ بچے کے ماں باپ تو بڑے نیک تھے, اس بچے نے بڑے ہو کر اس قسم کا بننا تھا کہ ماں باپ کے لیے داغ بننا تھا. تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ کر دیا جائے, ان سے بچہ چھین لیا جائے, اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا گیا. اور تیسرا وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی کے باپ نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے جو ہے وہ خزانہ دفن کیا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی خزانہ ایکسپوز ہو جاتا تو یہ غریبوں کا مال جو ہے یہ باقی لوگ ہتھیا لیتے. اس قسم کے بد اخلاق لوگ جنہوں نے روٹی بھی نہیں پوچھی, انہوں نے یتیموں کا مال کدھر چھوڑنا تھا. تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے جوان ہونے تک یہ اس کے نیچے دیوار کے نیچے ان کا خزانہ جو ہے وہ چھپا رہے. جب یہ بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیز ظاہر فرما دے گا. اور پھر اینڈ پہ انہوں نے ایک بات کی جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے, وما فعلتہ عن امری ربی عن امری, یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے. یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. اور اسی میں ایک آیت تھی جو سکپ ہو گئی ہوئی ہے, اس میں الفاظ ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ سب کچھ کیا جائے, میرے ذریعے سے اس نے کروایا. اب مجھے بتائیے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ارادہ تیرے رب کا تھا اور اس نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ میں نے کام اپنی مرضی سے نہیں کیا, اس کے کہنے پہ کیا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر. کوئی ولی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہاں غلام احمد قادیانی دجال کر سکتا ہے, یا اس کے علاوہ صوفیاء دجال کر سکتے ہیں, باقی تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. تو یہ بہت کلیئر کٹ ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھا. اس نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا. اور بیسیکلی آپ اس کی حکمت بھی سمجھیں, یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر انسان کے سامنے کچھ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوتا ہے. اب کشتی کا ایک پھٹا ٹوٹ جانا یہ بڑا آزمائش والا معاملہ, یا پوری کشتی کو ہتھیا لے کسی کی. اسی طریقے سے اگر کسی کی اللہ نے جوان اولاد لے لی ہے یا بچہ کو بچپن میں فوت ہو گیا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے اس نے بڑے ہو کر میرے لیے مصیبت بننا, اور اس وقت پھر میں ہی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ اس نے چنگے اولاد چوکی لے میری. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور واسف علی واسف صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک جگہ مسجد میں دیکھا کہ ایک بندہ یہ دعا کر رہا تھا, اللہ جو 25 سال پہلے میں نے تجھ سے دعا کی تھی وہ واپس لے لے. تو کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے کہا کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے بڑا رو رو کے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا لیکن وہی میرے گاٹے فٹ ہو گیا ہوں. ظاہر ہے کہ پوڈری چرسی بچہ بن جائے تو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ انہوں واپس ہی لے لے. تو 25 سال بعد جب واپس کرانا ہے تو بچپن میں اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کا کسی کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا تھا بیسیکلی کہ بظاہر جن چیزوں میں آپ کو شر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے, اور بسا اوقات کسی چیز میں خیر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں شر چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 کے اندر, کتب علیکم القتال, اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال جو ہے یہ فرض کیا ہے.
اللہ کی راہ میں قتال کرنا جب وہ فرض ہو جائے، اسلام کا سمم بونم اور ایپیکس اور چوٹی ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہیں بڑی کراہت ہے اس سے، قتال کرنے سے. ظاہر جان دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں تم کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ صرف قتال کے لیے نہیں ہے، یہ جنرل رول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی تکلیف میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر چھپا ہوا ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو تمہیں بڑی پسند ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو اس کے اندر. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ تو ظاہر آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ معاملات کیا ہونے والے ہیں. لہٰذا اگر بظاہر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بعض اوقات انسان کسی چیز میں خیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس میں شر ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی چیز میں شر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس میں خیر پوشیدہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ پیغمبر تھے. یہ کوئی کسی وہ بزرگ کی کوئی کرامت نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں آج کل آپ ٹی وی پہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ کسی پیر کے کہنے پہ کسی نے اپنے بچے کی گردن مروڑ دی، زندہ بچے کو دفنا دیا. اس قسم کی ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں اور وہ پلی جو ہے اس واقعے سے لیتے ہیں. او بھائی میرے، یہ تو آپ سمجھ لیں خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے یہ تکوینی امور تھے. جیسا کہ حضرت جو ملک الموت علیہ السلام ہے جن کا ذکر تورات میں اور تفسیر تبری میں بھی ملتا ہے، اسرائیل جن کا نام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی روح نکالنے کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے. اب یہ تو نہیں کہ کوئی شخص جو ہے ان کے بیہاف پہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دے. اسی لیے پھر قرآن حکیم میں کہا گیا کہ قتل کا قصاص پر لیا جائے گا. قتل کرنے والے کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا یا اس کی پھر دیت لی جائے گی یا اگر کوئی معاف کر دے. لیکن قرآن حکیم میں اسٹرانگلی آیا کہ قصاص کا جو معاملہ ہے قصاص ہی لینا چاہیے. دیت کو قرآن حکیم نے کوئی انکریج نہیں کیا، ورنہ اس سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا. قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے تاکہ زمین سے فتنہ و فساد ختم ہو. 5واں کراس ریفرنس سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 تا 40. اب یہ ہے تخت بلقیس والا واقعہ. میں نے الحمدللہ یہ جتنے انہوں نے قرآن حکیم سے لیم ایکسکیوزز نکال کے اپنی مرضی سے جو لوگوں کو گمراہ کن عقائد بتائے ہوئے تھے ان سب کا پوسٹ مارٹم الحمدللہ میں اس کے اندر کور کر رہا ہوں. یہ آخری ایک چیز تھی جس کو میں اب اس میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ احادیث ڈسکس کریں گے. سورہ النمل کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک. تخت بلقیس والا واقعہ بڑا مشہور ہے، بچے کی زبان کے اوپر ہوتا ہے اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا رزلٹ وہ نکال رہے ہوتے ہیں. یہ بھی میں آج انشاءاللہ تعالی پہلے بھی کر چکا ہوں، آج بھی اس کو کور کرتا ہوں. قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے جو درباری لوگ ہو، درباریو، اے میرے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو، جو بلقیس میرے پاس مطیع ہو کر آنے والی ہے، اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے تاکہ یعنی میرا روب اس پر پڑ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں. بعرشھا، اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے. قال عفریت من الجن، تو ایک دو ہیکل جن جو تھا وہ بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس مقام سے ہٹیں. یعنی آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس کو اتنی دور سے، سینکڑوں کلومیٹر دور سے اتنے بڑے تخت کو اٹھا کر یہاں لے آؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی تھی، ظاہر ہے جنات کے پاس طاقت ہے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں بڑا امانت دار بھی ہوں، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ میں آپ کی یہ ڈیوٹی پوری کروں گا. اچھا، اب یہ مشورہ لے رہے ہیں تو ایک اور شخص بولا، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا. پھر بعد ہی چمچیاں نے اپنے مسجد میں بندے پانے شروع کی تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون تھا وہ؟ قرآن نے اس کے اوپر بحث ہی نہیں کی، کوئی مقصد یہ ہے ہی نہیں تھا. یہ تو بعد کے لوگوں نے ان کو بحثوں کا ذریعہ بنا لیا نا. وہ جی تخت لایا سی، اچھا ان کے کریے جی تخت لایا سی. تخت لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث نو مننا چھڑ دئیے تو تسی جڑے تواڈے بزرگ کرتب کردے تے انہاں دے پیچھے ٹرنا شروع کر دئیے، جڑے ہن انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکتے کیونکہ ہن میڈیا آ گیا. ڈھکوسلا وہ پرانی سٹوری ہے تو آپ جتنی مرضی لکھوا لیں.
تو اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. اب دیکھیں کیا ہوا کہ اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اس تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا. فلما رآہ مستقرا, تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے وہ تخت پایا, یعنی اس میں اب وہ اللہ تعالیٰ نے اومٹ کر دیا ہے کہ پھر سلیمان علیہ السلام کو, یعنی بات مختصر کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر اسی کی ڈیوٹی لگائی تو وہ تخت لے کر آ گیا. عندہ, جب انہوں نے اپنے پاس اسے پایا, قال ھذا من فضل ربی, انہوں نے کہا بزرگوں بڑی بڑی کرامت دکھائی جے, کتنے پہنچے بزرگوں تسی, کیا بات ہے جناب, یہ کہنا چاہیے تھا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کوئی امپریس ہی نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہی تھا جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھا, جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. حسان ابن ثابت شعر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اب اللہ عالم وہ بندہ کون تھا, اے مگر پہ گئے نہ ہوتے, پتہ نہیں کٹ کے دسیں گے یہ بندہ کیڑا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے یہ جو کچھ ہوا. لیبلونی, تاکہ اللہ مجھے آزمائے, اشکر, کہ میں شکر ادا کرتا ہوں, ام اکفر, یا اللہ کا ناشکر ہوں. اللہ نے یہ سارے معاملات اس لیے کیے تاکہ وہ چیک کریں مجھے, یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے. ان کو پتا تھا یار کوئی کیا کر سکتا ہے, او بھائی میرے کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, کوئی دنیا سے بڑا آپ انسان لے اپنا پیشاب روک کے بتا دے. یہاں کہتے ہیں سمندر روک لیا فلاں نے, یہ کر دیا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائیو. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ومن شکر, اور جو شکر کرے گا فانما یشکر لنفسہ, تو وہ شکر اپنے نفس کے لیے کرے گا, اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے, کرے گا تو بچ جائے گا. ومن کفر, اور جو کفر کرے گا, کفران نعمت کرے گا, ناشکری کرے گا, فإن ربی غنی کریم, تو تیرا رب تو بے پرواہ ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں. پوری دنیا نافرمان ہو گیا, ابو جہل بن جائے, اللہ کو کوئی فرق پڑے گا, اور پوری دنیا ابو بکر عمر عثمان و علی بن جائے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو کریم ہے, غنی ہے, بے پرواہ ہے. الحمدللہ. تو یہ شخص قال الذی عنده علم من الکتاب, کہ وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا کوئی علم تھا. آپ مفسرین اٹھا کے دیکھیں, کوئی کہتا ہے کہ فرشتہ تھا, کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر تھا, کیونکہ اس وقت ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے. کوئی کہتا ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. خضر علیہ السلام تو کہیں بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں نا, بس ایک واقعہ آ گیا تو فٹ کرو جتنے مرضی. اچھا, اور امام فخر الدین رازی, جن کو صوفیہ بہت بڑا امام مانتے ہیں 7ویں صدی ہجری کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے, اور وہ انہوں نے صفے کے صفے کالے کیے ہیں. اچھا, یہ صوفیاء کے لیے میں پھکی دے رہا ہوں جو بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں انہوں نے کہا یہ جو آیا ہے نا الذی عنده علم من الکتاب, وہ کہتے ہیں کتاب کا علم تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے, تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی تھے. انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ بھائی میں کر کے بتاتا ہوں تمہیں, یہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر, تو وہ اس کی طرف گئے ہیں. اور کچھ اسرائیلی روایات جو یہودیوں سے آتی ہیں اس میں ہے کہ آصف بن برخیہ کوئی شخص تھا, لیکن احادیث کے اندر کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں آئی, نہ قرآن کے اندر آئی ہے, صرف یہ آیا یہ کوئی شخص تھا. جو بھی تھا, اس سے غلط ایٹیچیوڈ یہ اڈاپٹ کرنا کہ اس سے کوئی اور چیزیں نکالنے شروع, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ تھا. ایک پیغمبر کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. پیغمبر کی موجودگی میں غیر انبیاء کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں, جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے, مشکات میں بھی آپ کو کرامتوں والے چیپٹر میں مل جائے گا. 2 اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے, رات کا وقت تھا, جب وہ واپس جانے لگے تو آسمان سے ان کے لیے روشنی ظاہر ہو گئی. گھپ اندھیرے میں ان کی لاٹھی کے ساتھ روشنی ساتھ ساتھ ٹارچ کی طرح آگے چل رہی تھی. پھر ایک راستے پہ جا کے وہ دونوں دائیں بائیں مڑنے لگے, تو جب دائیں مڑے تو دائیں والے کے ساتھ بھی ایک ٹارچ ہوگی, بائیں والے کے ساتھ بھی ایک ٹارچ ہوگی. تو یہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, مشکات میں 30 جلد میں کرامت والے چیپٹر ملے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کے اوپر بھی ظاہر ہوا. اسی طریقے سے مسند احمد میں آتا ہے, جو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والا جو لیکچر ہے مسند نمبر 66 بھی, اس میں بتایا تھا کہ جب رات کا پہر تھا تو حضرت حسین اور حسن علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں کھیل رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گپ اندھیرا تھا, اسی وقت آسمان سے ایک بجلی چمکی اور ایک روشنی ظاہر ہوئی. وہ اس وقت تک ظاہر رہی جب تک کہ حسن اور حسین اپنے گھر تک نہیں پہنچ گئے اور راستہ بالکل روشن ہو گیا ان کے لیے. تو اس قسم کے نبیوں کی موجودگی میں اس طرح کے معاملات معجزات کا ہونا غیر انبیاء کے ساتھ یہ پاسبل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
تو لیکن اس کو لے کے جی وہ جڑا حضرت سلمان دا درباری سی ادا مقام سی تے پھر ساڑھے نبی دے امتی دا کیا مقام ہوئے گا، اس طرح کی اینالوجیز بنانا یہ بالکل بےایمانی کرنا ہے. ورنہ میں آپ کو علمی پھکی اور الزامی جواب اور اینٹی وینم اور لاجیکل آنسر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. صحیح مسلم میں آپ نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی، تو کیا ہمارے نبی کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب اینالوجی کے تحت تو یہاں ہو سکنا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو بالکل واضح آ گیا. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2140 اور مشکات میں بھی 3266. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. اس نے کہا میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک گاؤں ہے، وہ نجدیوں کے علاقے میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ تو زیادہ حقدار ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کو سجدہ کروں. آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یہ آخری حصہ تو بڑا مشہور ہے، پیچھے یہ ہے جس میں قبر پرستی کی مذمت. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے. آج کا کوئی بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں کریں گے جناب، اور بھی کریں گے. یہ آپ دیکھ لیں تو آپ سے سب نے کس لیول پہ جا کے سمجھایا ہے. تو ان کا یا رسول اللہ قبر پہ تو نہیں کروں گا، اس کا مطلب ان کو قبروں پہ سجدے کا ان کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے. اس میں میرا مسئلہ نمبر 27 آپ سن لیں، گنبد خضرا، قبریں، مزارات، اس کے حوالے سے کیا علمی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک.com پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا. اب یہ قیامت تک کے لیے اس قسم کے شعبدے جو ہیں فزیکلی دکھانا اب ان کے لیے پاسبل نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے. لوگ کہیں گے لاؤ جی جناب ویڈیو دکھاؤ سانو، اور ویڈیو میں نہیں لائیو دکھانا پڑے گا، آپ کو پبلکلی کر کے دکھانا پڑے گا. اور میں یہ کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی نے سمندر تھاما ہوا ہے جناب اے کر رہے ہیں، اچھا جی وہ فلاں جو بزرگ ہیں انہوں نے 65 کی جنگ میں جو ہے وہ بم پکڑ لیے تھے، اور یہ جناب ہر جگہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں لاہور کے راوی کا پل جو ہے وہ علی بن عثمان اجویری نے بچایا. اچھا جی جیلم دا پل سلمان پارس نے بچایا. فلانا پل جڑا امام علی الحق نے سیالکوٹ والا پل بچایا. او بھائی میرے میں کہنا ہوں کیوں نہیں بچاندے؟ 5 ملک ساڑھے ختم کرتے نے کافرہ نے. شام ختم کر دیا انہوں نے، افغانستان ختم کر دیا انہوں نے، عراق انہوں نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، فلسطین ختم کر کے رکھ دیا، مصر کا بیڑا ڈوب کے رکھ دیا، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب بزرگ کدھر ہیں؟ اب یہ کیوں نہیں بڈھے ہو گئے نے یہ نہیں پڑھا جاندہ؟ سب کا سب جھوٹ ہے. نہ پہلے کبھی ہوا بھائی میرے سمندر کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اور آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں کے دعوے کر رہے تھے نا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بھی بم ٹھکا، کتنے لوگ وہاں پہ بھی مرے. علی بن عثمان اجویری کے مزار پہ بھی کتنے لوگ مرے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹی غلط ہے، لیکن ان کے لیے تو اب چیلنج ہے نا. اور پھر انہوں نے پھر تحفظ اولیاء کانفرنس کی. میں کہا اچھا جی پہلے تو اسی کہتے سو اولیاء اللہ ساڑی حفاظت کرتے ہیں، انہوں اولیاء دی حفاظت اسی کرنی ہے، تحفظ اولیاء کانفرنس. پھر مجھے بھی کسی نے میسج کیا کہ جناب یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا پروٹیسٹ آپ مزاروں پہ جا کے کریں. آپ میڈیا کے سامنے پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مزاروں کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ جناب 65 ہی تھے بم پڑ دے سو ہوں تو کیا ہو گیا ہے؟ ہوں تو تمہیں اتنے بم آ کے ٹھوک گئے تو پڑیا نہیں گیا. آپ جب قبر سے نکل کے پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے، اب تو آپ کے مزارات پہ بم ٹھوک کے چلے گئے، اب آپ سے کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ تو یہ احتجاج میرے بھائیوں جو کرنا ہے اپنے بزرگوں سے جا کے احتجاج کریں. یہ تحفظ اولیاء کانفرنس آپ نے کرنی ہے تو اولیاء کی حفاظت تو اب آپ کو خود کرنی پڑ رہی ہے، تحفظ اولیاء کانفرنس. تو یہ بھائیوں اس قسم کی ساری چیزیں انہوں نے مشہور کی ہیں. اور میں آپ کو پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں. یہ پرانی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ چل پڑتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ کو آج کل کوئی ایسی بات نہیں نظر آئے گی. میں آپ کو اپنے جیرم شہر کا بتاتا ہوں. یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جہاں پہ ڈاکٹر عمر صاحب کا گھر ہے، سلمان پارس مزار ہے دریا کے کنارے. 1992 میں یہاں آپ کو پتا کتنا بڑا سیلاب آیا، یعنی وہ جیلم کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا. اس کے اندر کتنی تباہی ہوئی. اور اس میں یہ ادھر جناب آپ جیلم میں جتنے لوگ جو ہیں نا ان کے اندھے قسم کے معتقد بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ جی سلمان پارس پانی نہیں بڑھیا، اتنے پانی نہیں بڑھیا جی، اتو لنگ گیا سائڈ میں پانی ادھر بیچ نہیں بڑھا. حالانکہ میں وہ ان بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خود کیچڑ صاف کی تھی اس مزار کی. اس وقت ہم روزانہ ہی وہاں مزار پہ جایا کرتے تھے، ہم بھی اس پارٹی میں شامل تھے. اب میں نے تو خود کیچڑ صاف کی ہوئی ہے، لیکن اور وہ کیچڑ کے نشان تقریباً 4-5 فٹ تک اس پورے مزار کے اندر دیواروں پہ 6-7 مہینے تک رہے. اس کے بعد سفیدی کسی نے کروائی ہے. پوری قبر کیچڑ میں بھری ہوئی تھی، لت پت تھی، ساری صفائی کی.
لیکن اب ان سے پوچھیں کہتے جناب وہ پانی نہیں سی بڑا اور پائی کچر بڑا سی اتنے میں صاف کیتا ہے. چلو میں تو اس وقت اس پارٹی میں تھا نا, میں تو کوئی نیگیٹو بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں گے میں نے کوئی چشمہ لگایا ہوا تھا. تو اس کی لیکن اب آپ دیکھ لیں جن اس قسم کی ساری باتیں انہوں نے مشہور کر دی ہیں. لیکن اب انشاءاللہ تعالی جیو نیوز کی برکت سے, اے آر وائی نیوز کی برکت سے, ایکسپریس, دنیا, سما ٹی وی, سی این این, بی بی سی کی برکت سے اب قیامت تک کوئی بزرگ اس طرح کارنامہ نہیں کر کے دکھا سکے گا, کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں پہلے بھی ڈھکوسلا اور جھوٹ چل رہے تھے اور اب بھی اس قسم سے چل رہے ہیں. اور پھر یہ اس سے ہمیں کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب وہ فلانے بزرگ تھے شہر کیا کہنے, سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو, بیڑا میرا وچ خبراں دے جتھے مچ وی نہ بہندے ڈردے ہو. تو یہ ہمیں یہ قرآن کے مقابلے میں سنا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو میں پھکی دیتا ہوں میرے بھائی, آپ کے بزرگ کچھ کر کے بھی دکھا دیں, 2 + 2 4 ہی رہے گا. 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اگر کوئی شخص آپ پر نظر بندی الوژن کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اور سورج کو واپس پلٹا لے نظر بندی کے ذریعے, ایکچولی تو نہیں کر سکے گا, تو آپ یہ بات مان جائیں گے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ جو کچھ تم کر رہے ہو مجھے یہی نظر آ رہا ہے, لیکن 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں. تو بھائی میرے آپ کے 2 + 2 4 ہیں تو ہمارا قرآن و سنت کیسے غلط ہو گیا؟ تو اسی جناب قبر تو کٹ کے بھی باہر کسی نے لے آؤ نا, اسی تاں قرآن و سنت غلط نہیں مان سکتے. یہ تو ہے اتھینٹک نالج, اس کے علاوہ تو سب کچھ الوژن ہو سکتا ہے, استدراج ہو سکتا ہے, اور کسی فاسق و فاجر شخص سے کوئی بھی چیز ظاہر ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے قرآن پاک تو وائلیٹ نہیں ہو سکتا. اور میں اس کے اوپر ان کو چیلنج دیتا ہوں, یہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص علم سکھا دیا ہے, کوئی علم لدنی سکھا دیا ہے, اور ہمارے بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں کہنا بھائی دل تے بڑی دور دی گل ہے. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا آپ کو پیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں مشین ڈیزائن کا, جس میں کچھ الفاظ لیٹن کے ہوں گے, کچھ فرینچ کے ہوں گے, کچھ جو ہے وہ یونانی لینگویج کے ہوں گے. آپ کے بزرگ یہ کاغذ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں تو میں ان کا مرید ہونے کے لیے تیار ہوں. اچھا ویسے جنہوں بھی دسیا وہ کہتے ہیں بھائی جی اے نہیں پڑھ سکتے, سانو پتہ ہے, دل دا حال جان لیندے نے. بھائی جب جو اللہ جس نے یہ علوم کافروں کو سکھا دی ہیں آپ کے بزرگوں کو نہیں سکھا سکتا؟ آپ کے بزرگ ایٹم بم بنا لیتے نا, آپ کے بزرگ مل کے یہ پاکستان کی بجلی پوری کر دیں, وہ ایک نگاہ مار کے کر دیں, بجلی پوری کر کے 10 دن. اس طرح نہیں ہوتا بھائیو. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, علم کی بنیاد پر چلیں. قرآن حکیم نے واضح کہا ہے توہمات کو سائڈ پہ کرو. سورہ بنی اسرائیل کی 9th کمانڈ جو 10 کمانڈمنٹ میں سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دماغ یا دل کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ انسٹرومنٹس یوز کریں, چلے نہ بڑھو, ٹنی نہ بڑھو, سنی بڑھو. ایک ہے سن سنا کے سنی, سن ٹن, اور ایک ہے پڑھ پڑھا کے سنی, پڑھ پڑھا کے سنی بڑھو. کتاب و سنت سے دلیل دیکھیں کو بات ہے. اور کتاب و سنت نے ہمیں 2 ہی علوم بتائے ہیں, ایک ریویلڈ نالج وحی کا علم, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے, the knowledge obtained through observations and experiments. اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے. ان 2 علوم کی طرف سے تصدیق ہو تو بات ٹھیک ہوگی, ادروائز غلط ہوگی. زلزلہ کیوں آتا ہے کہ جی ایک گائے نے ایک سینگ پہ زمین اٹھا رکھی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھا لیتی ہے. اس کو نہ کتاب و سنت صحیح مانتا ہے اور نہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے. وہ تو ٹیکٹونک پلیٹس کو ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے, وہاں بھی سائنس کہتی ہے یہ ہوتی ہیں, یہ نہیں پتا کہ کیسے ہوتی ہیں, وہ اللہ ہی کرتا ہے. ظاہر ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کو سب کا سب معاملات اللہ تعالیٰ لے کر چل رہا ہے. تو یا ریویلڈ نالج اس کی تحقیق کرے یا ایکوائرڈ نالج. اب یورینیم کی وجہ سے اس کی ریڈیشن سے کینسر ہوتا ہے, کتاب و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن سائنس نے تصدیق کر دی ہے کہ ہوتا ہے, ہم اس کو بالکل ڈیفینیٹ مانتے ہیں. اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 39, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار, اہل سنت پاک.com پہ, جسے شوق. اور پھر یہ مثالیں میں وہ الیاس قادری صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں آپ کا یہ موبائل فون جو ہے یہ ہزاروں کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے. دیکھا انہوں کو پائی میرے اے تہاڈی ہن دلیلاں پرانیاں ہو گئیاں نے, تہاڈے تے اللہ تعالیٰ نے ایک بلا چھڑ دیتی میری شکل اس اللہ دے فضل نال. میں جواب دینا, کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بڑی آسانی تقویم بنایا ہے. تو اگر یہ موبائل فون سن سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر سے, بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ میں نے جناب بزرگاں دا سننا تے بڑی دور دی گل ہے, اسی تانوں دسنے
تسی دسو کہ بھائی جو آپ ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں یا عام انسان بیٹھا ہوا ہے، عام انسان اللہ کے نزدیک افضل ہے یا ایک چڑیا؟ انسان. تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے، تو الیاس قادری صاحب، تعلق قادری صاحب یا باقی بزرگوں تسی اڑ کے دسو نا ذرا ساڈے سامنے. تو ایسی پھر کبھی ہے کہ ہاں جی تسی تے انسان ہو، تسی یا پھر انسان تو بھی گئے گزرے ہو، چڑیا تو بھی گئے گزرے ہو، یا آپ کے جتنے مریدین ہیں یہ کم از کم چڑیا سے تو بہتر ہے نا. انسان جو ہے وہ ظاہر دوسری مخلوقات سے بہتر ہے. چلے آپ اپنے کو رول ماڈل کوئی 8-10 مرید پیش کر دیں، 8-10 کو بزرگ لے آئیں جو اڑ کے بتا دیں، پھر تو ہم کہیں گے یار آپ تو چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں. ادھر کہیں گے نہیں جی وہ چڑیا کی ڈومین الگ ہے، انسان تو بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، موبائل جو ہے اس کی ڈومین الگ ہے، یہ فزیکل ایک نالج ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز والا، اور یہ بھی تھوڑے بزرگاں نے نہیں بنایا، انگریزاں نے بنایا ہے، انہوں نے ولی منو، پھر تسی تو بنایا ہی نہیں ہے. ادھر تو ان لوگوں کی حالت ہے کہ جب یہ سپیکر آیا تو یہ لوگ تو کتنے عرصے تک فتوے دیتے رہے سپیکر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے فتویٰ اشرف تھانوی صاحب نے دیا نماز نہیں ہوتی ہے، پھر احمد بریلوی صاحب نے دیا نماز نہیں ہوتی ہے. اور سپیکر تو بغیر کو بولتا ہی نہیں ہے، 4 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی پورے محلے کو سپیکر میں سنا رہے ہوتے ہیں. اب سپیکر ان کے لیے حلال ہو چکا ہے. تو پہلے ان کو بات سمجھ آ جاتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو پھر گوروں نے بنائی ہیں نا، ان کو پھر ولی اللہ مان لو نا، جنہوں نے یہ سارے کرتب کر کے دکھا دیے. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور باقی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ادھر وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ یا کرس اینجل نہیں آ گیا، جو کہ جس کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کروڑوں لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. آپ ذرا کرس اینجل کا نام اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ کا نام لکھ کے دیکھیں، وہ پانی کے اوپر چل کے دکھائے گا آپ کو، پہاڑ جو یہ اپنی دیوار کے اوپر ایسے چڑھ کے دکھائے گا. یہ ساری کے سارے الوژن اس نے بھی کر کے دکھائے ہوئے ہیں. تو وہ گورا تو پہلے ہی ہے، روشن چہرہ تو پہلے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جناب وہ نورانی چہرہ تو ہے، پاکستان ہی چاہ جائے تو بھائی جی ان ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں، اتنے بزرگ ہے بہت بڑا، اور وہ ہے سارا الوژن ہے، فراڈ ہے. وہ ان کو پکڑ بھی لیا انہوں نے کہ وہ کس قسم سے یہ فراڈ کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کی بھی، اور ہوا میں بھی اڑ کے بتاتے ہیں وہ فزیکلی لوگوں کے سامنے. تو وہ سب کے سب ان کے چٹے بٹے کھول بھی دیے ہیں کہ یہ سب کے سب وہ نظر کا جو دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا دی ہیں. اور میں اس پہ بڑا پریشان ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جب دجال آئے گا نا تو یہ اسی قسم کے بزرگ بابوں کی یہ کرتب دیکھنے والے لوگ جو ہیں نا سب سے پہلے دجال کو اپنا بزرگ مان لیں گے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. ڈیٹیل سے آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر احادیث کتنی دجال والے چیپٹر میں، مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی. اور اس میں جو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 7377 ہے اور مشکات میں 5476 کہ دجال زمین سے اناج اگائے گا، اس کے حکم سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ بھی وہ لیے پھرے گا، جو اس کی زوم میں جنت اور دوزخ ہوگی، اور لوگ اس سے امپریس ہوں گے. لوگ تو ظاہر اس کو بزرگ مان لیں گے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. تو ایک مومن کامل سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ کی قسم تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کرتب کر کے دکھا رہا ہوں. وہ کہتا ہے تو جتنے مرضی کرتب کر دے، میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے. یہ آج بات کون کرتا ہے کہ تم جو مرضی کر کے بتاؤ، کتاب و سنت حق ہے؟ انہی کا ہی کوئی ہوگا نا ماننے والا. جو کرتب دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو نہیں یہ کہیں گے، وہ تو فوراً ہاں جی بالکل کر کے دکھاتا ہے. وہ کہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. کوئی حدیث کا ماننے والا ہوگا نا، بزرگ بابوں کا ماننے والا تو نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ کہتا ہے مجھے بے شک تو قتل بھی کر دے، میرے نبی کی خبر سچی ہے. تو وہ اس کو پبلکلی قتل کرے گا، اس کے سر پہ آرا چلا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور ان 2 ٹکڑوں میں چلے گا دجال، اور پھر اس کے 2 ٹکڑے جوڑ کے پھر اسے زندہ کر لے گا. اتنا بڑا معجزہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ خاص قسم کی ایک دجال کو فتنہ بنایا گیا ہے اس امت کے لیے، اس لیے وہ سارے کام کر کے دکھا دے گا. اب وہ زندہ کرے گا، وہ کہے گا ہاں ہوں سنا. وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور تیرے اس عمل نے میرے یقین میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہوگا نا اس وقت، وہ شخص وہ اس پوری مخلوق میں سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس کے سامنے جو ہے کلمہ حق بلند کرے گا. تو دیکھیں میرے بھائیوں یہ معاملات ہونے والے ہیں. اور اسی لیے میں پہلے بھی بتا چکا سورۃ الکہف کے اندر کی جو پہلی 10 آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لینا، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. اور صحیح مسلم میں 1883 نمبر حدیث ہے جو پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال سے بچا لے گا.
تو یہ پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں تاکہ یاد ہو جائیں. پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ 1.5-2 ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گی. روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ یہ ہمیں آیات یاد ہو جائیں. اور دجال کے فتنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے یہ ہے وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اچھا, صحیح مسلم میں ایک طریق ہے 7375, اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں قال ابو اسحاق یقال ان هذا الرجل هو الخضر علیہ السلام. اس میں جو حدیث کا جو لکھنے والا ہے نا امام مسلم کا شاگرد ابو اسحاق, وہ ساتھ لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص حضرت خضر ہوں گے, یعنی وہ جو کھڑا ہوگا. اب یہ بعض لوگوں نے حضرت خضر کے بارے میں کہتے ہیں جی مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت خضر اس ٹائم تک زندہ ہوں گے. یہ انہوں نے دلیل نہیں لکھی, ابو اسحاق نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں, کوئی سند نہیں بیان کی. تو اس قسم کے جو اقوال ہوتے ہیں نا بخاری اور مسلم میں بھی جو سند کے بغیر ہوتے ہیں, وہ جب تک سند نہیں ہوگی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. صحیح بخاری میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, حضرت ابن عباس کا قول مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح میں نے ڈسکس کیا ہے, لیکن وہ بے سند ہے. امام بخاری کے زمانے میں بات مشہور تھی, وہ انہوں نے لکھ دی, سند بیان نہیں کی ہے. جب سند بیان نہیں ہوگی تو پھر وہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو نہیں بیان کر سکتے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جو میری طرف کو ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں فرمائی. تو یہ اس میں الفاظ ہیں یقال, لوگ کہتے ہیں کہ وہ خضر ہوں گے, یعنی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے. ظاہر ہمیشہ سے ہی وہ چیزیں اس قسم کی پبلک کے اندر چلتی آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ بات لوگ لیتے ہیں. تو میں بتا دیا یہاں پہ کہ یہ اس میں حدیث کے الفاظ نہیں ہے, بلکہ ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں, ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 250 سال کا فرق ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے, یہ انہوں نے نہیں کہا کہ حدیث میں ہے. تو یہ بات سمجھ لیں. باقی کسی کو تسلی کرنی ہو تو میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 13 حیات خضر علیہ السلام کے بارے میں جو یہ نظریہ ہے, اس کو باطل ثابت کیا ہے اور ان کو میں نے اللہ کا پیغمبر ثابت کیا ہے. اور ایسے پیغمبر کہ وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں, وہ ولی نہیں ہے, ان کو موت آ چکی ہے. یہ جو لوگوں کو ملتا ہے خضر, یہ خضر کا وہ پلی لے کے بیسیکلی شیطان انسانی شکل میں آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں سانو فلاں ملتا ہے, میں کہنا ایک بار تسی جدوں آئے نہ ہون تے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, تے تکنا کس طرح تہاڈا خضر نستا ہے. تو میں نے ایک بندے کو کہا کہتا نہیں یہ تو گستاخی ہو جائے گی. میں کہا اچھا, یہ تو شیطان دی گستاخی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اللہ کے نیک بندہ تو خوش ہوتا ہے اللہ کا نام سن کے, تے نس گیا تو شیطان ہی ہے نا. ان کو بھی یقین ہے ناسی نہ جائے کدھر, اور انشاءاللہ بھاگے گا. اور ایسا ہوتا ہے, اور لوگوں کے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں. تو بہرحال اس میں 3 لیکچرز میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں میرے. مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. مسئلہ نمبر 55A علم لدنی اور رافضیوں اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ. اور مسئلہ نمبر 6B کشف, الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اب آخر میں انٹرسٹنگ پورشن ہے, 8 حدیثیں میں نے بیان کرنی ہیں, جس میں سے 6 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور 2 دوسری کتابوں سے, اور یہ 8 کرامات اور کور ہوں گی انشاءاللہ. یہ ٹوٹل 10 ہو جائیں گی, تلک عشرۃ کاملہ. لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 صحیح الاسناد حدیث, جن میں سے 6 بخاری اور مسلم سے ہیں اور 2 دوسری کتابوں سے. اور اس میں انشاءاللہ تعالی یہ 8 کرامات مزید ڈسکس ہوں گی. 2 قرآن حکیم کے حوالے سے میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں, اور ان سب میں انشاءاللہ مشکات کے بھی نمبر بتاتا جاؤں گا. اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث, جو PDF فارم میں آپ کو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے مل جائے گا. میں نے پورا لیکچر بھی اس پہ دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کے مکمل تعارف پہ. کرامت کی تیسری مثال, اور وہ پہلی حدیث جو میں نے بیان کرنی تھی, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4500, مسلم میں 4374 اور مشکات میں 3460. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری پھپھی نے لڑائی کے دوران ایک لونڈی تھی, کوئی خادمہ تھی, اس کے دانت سامنے کے توڑ دیے. اب سورۃ المائدہ میں آیا دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. تو وہ شکایت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے قصاص لینا ہے, جتنے دانت اس کے توڑے ہیں اس نے اتنے ہی اس کے توڑے جائیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تمہارا مقدمہ درست ہے. حضرت انس کی پھوپھی کو بلایا گیا کہ ان کے دانت اب توڑے جائیں اس کے بدلے میں. تو حضرت انس کے جو پھپھا تھے, یعنی اس عورت جس کے دانت ٹوٹ رہے تھے, اس کا خامد, انہوں نے ظاہر لالے پہ آگے انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, یہ تو کتاب اللہ کا حکم ہے, یہ تو نہیں بدلا جا سکتا. بخاری مسلم میں آیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں تو اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. بہرحال اسی دوران کیا ہوا کہ وہ جو لونڈی کے رشتہ دار تھے جو ابھی تک اس پر مضر تھے کہ قصاص ہی لینا ہے ہم نے اور دانت ہی توڑنے ہیں, دیت نہیں لینی, اس کے بدلے میں پیسے نہیں لینے, اچانک وہ راضی ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو معاف کیا دیت لے کے, تو ہم اس کے دانت نہیں توڑتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے اس دنیا پہ ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اب اس نے قسم اٹھائی تھی نا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے, وہ اب ان کی زبان سے یہ بات نکلی, اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر دی. ایسا دل پلٹ دیا مخالفین کا کہ وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے, ورنہ تو انہوں نے بیوی دے دانت جانے سے سب تو اڑی تھے, انہوں نے سٹیک تے لگیا سی نا معاملہ, بیوی تو انہوں نے سی, انہوں نے کہا جی میری بیوی دے دانت نہیں ٹوٹن گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمائی تھی بات کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی معاملے پہ اللہ پہ قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ بات, یہ نیک بندے ہیں, یہ ننگے بندے نہیں, نانگے پیر نہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. بخاری میں 4918, مسلم میں 7187 اور 7199, مشکات میں 5106. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ نے کہا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ضعیف اور کمزور شخص جسے لوگ غریب اور کمزور خیال کرتے ہیں, اور وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر کسی بات کے معاملے میں قسم کھا دے تو اللہ اس کی بات کو پورا فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں دوستیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے فرمایا ہر سرکش اور کمینہ اور متکبر شخص جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, یہ ہے دوست کی. جو لوگوں کی نظر میں بظاہر ذلیل غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں, ابو دردہ, ابو ہریرہ, اصحاب صفا, جن کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ہوتی تھی. اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بعض اوقات میں فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا, لوگ مجھے وہ ہے نا ٹھڈے مار رہے ہوتے تھے کہ شاید جیسے کوئی مرغی کا دوڑا پڑ گیا, اور مجھے پتا تھا کہ میں جو وہ بھوک کی وجہ سے وہ الٹا لیٹا ہوتا تھا, اپنی بھوک کی اس تکلیف کی وجہ سے. حضرت ابو دردہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگ تھے. وہ یہ لوگوں کی جیبیں لوٹنے والے, لوگوں کی بچیاں بھگانے والے, لوگوں سے چندہ لپیٹنے والے اور اس پہ اپنے نذرانے اور اپنے دربار چلانے والے, یہ والے لوگ نہیں تھے. یہ لوگ, یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں باتیں. اب باتیں وہاں سے پکڑتے ہیں, اپنے بزرگوں بابوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, آگے اپنے بزرگوں کے نام لینے شروع کرتے ہیں. او بھائی میرے, یہ تو بزرگ قرآن کے بعد آئے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم تو وہ ہوں گے نا ڈیفینیٹلی قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا, یا صحابہ یا جو اہل بیت, وہ لوگ جن کے بارے میں یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے بعد میں بھی آئیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی تو وہی لوگ ہیں. آپ کے بزرگ بابے تو نہیں ہیں, ورنہ بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی کہتے ہیں جناب, یہ گمراہ ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں گمراہ, اہل حدیث ان کو گمراہ, شیعہ سب کو گمراہ, سارے ایک دوسرے سے بابے نہیں منتے, سانو کو بابے منوان دو, آپس سے پہلے کسی بابے نو مان لو. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 6682 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 5231. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی پرانگدہ بال بکھرے ہوئے غربت والے لوگ ایسے دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ کسی بات پہ اللہ پر قسم کھا دے, اللہ ان کی وہ بات پوری کر دیتا ہے. الحمدللہ. اور اس میں الفاظ ہیں کہ لوگ ان کو دروازے سے دھکیل دیتے ہیں. اس طریقے سے صحیح بخاری میں 6447 اور مشکات میں 5236 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو ویل آف تھا, امیر کبیر شخص تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ایسا معزز شخص ہے, اگر کسی دروازے پر جا کر نکاح کے لیے درخواست کرے تو کوئی اس کو واپس نہ لوٹائے, سب لوگ اس کی عزت کریں, اس کو اپنی بچی دے دیں. پھر تھوڑی دیر بعد ایک غریب ناتواں سا صحابی وہاں سے گزرا. آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر کسی سے بچی مانگے جا کے تو کوئی اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش بھی قبول نہ کریں, کسی کے حق میں کسی سے بات کرے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو,
یہ تو اتنا گیا گزرا غریب قسم کا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اکیلا شخص اللہ تعالیٰ کو جو پہلے گزر چکے شخص ان سب سے پوری دنیا بھی بھار دی جائے نا, ان سب سے بڑھ کر اللہ کو یہ ایک اکیلا شخص محبوب ہے. یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا جناب لوگ پتہ نہیں کیا بڑے بڑے ترے اور بڑے بڑی پگڑیاں اور بڑے بڑے مریدین, اور یہ تو قیامت دن پتہ چلے گا کن کن کی مٹی پلید ہو رہی ہے. لوگ دنیا میں بڑے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور وہ شخص اللہ تعالیٰ ماتا ہے پوری دنیا بھر جائے نا ان بزرگوں سے. یعنی یہ اب آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور میں بات ہوا کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان سے جن کو تم اپنے بزرگ مانے بیٹھے اور بڑے بڑے عزت والے لوگ, ان سے پوری دنیا بھر جائے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بندہ نا ان سب سے بڑھ کر محبوب ہے. الحمدللہ. اسی طریقے سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے 2896 اور مشکات میں 5232. حضرت سعد ابن ابی وقاص, سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے, بہت امیر کبیر شخص تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں کو جو ہے وہ کم درجے کا خیال کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سعد ایسے مت کرو. سعد ابن عبادہ ظاہر امیر تھے, 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے جایا کرتا تھا. تو ان کو یہ گمان ہوا کہ میں تو اتنا لوگوں کو کھلا پلا رہا ہوں, اللہ کے نبی کے صحابہ میرے رزق کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی جو سخی لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے رزق کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور سعد ابن عبادہ کو حضور نے کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تمہیں جو رزق مل رہا ہے نا وہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے, ان لوگوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. کوئی نیک آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج میرے اتنے دسترخوان چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی غریب لوگوں کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دے رہا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے ان لوگوں تک رزق پہنچ جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ بلینز آف ٹریلینز آف اسپیشیز کو کھانا دے رہا ہے وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتا بغیر محنت کے. ملینز آف فیل ہے, ویل مچھلیاں ہیں پیسیفک اوشن میں اور اٹلانٹک کے اندر, جس میں سے چھوٹی سی چھوٹی بھی ویل مچھلی کی خوراک 500 کلو گرام گوشت ہے روزانہ کا. ان سب کی خوراک کون پورا کرتا ہے؟ کوئی بزرگ پورا کرتا ہے, کوئی کسائی پورا کرتے ہیں, اللہ کر رہا ہے. میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر, مسئلہ نمبر 103, وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو یہ بات بڑی حیران کن بات ہے, انسان کو سمجھنی چاہیے کہ انہی غریب لوگوں کی وجہ سے امیروں کو رزق دیا جاتا ہے. یہاں پر وہ کریٹیکل حدیث میں ضرور بیان کروں گا, صحیح مسلم میں 6543 اور مشکات میں 5314, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور ہم شکل اور مال ہی لوگوں کا دیکھتے ہیں, کتنا نورانی چہرہ ہے, اوڈا وڈے گستاخ رسول ہوتا ہے, اوڈا ہی بڑا مشرک ہوتا ہے. شکلوں سے تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے. اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے, کون خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور اعمال کو دیکھتا ہے. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے, جتنا ہے اس میں سے جو تھوڑا بہت خرچ کرتا ہے, اللہ کے ہاں تو نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا 1 کروڑ روپیہ خیرات کرنا جب تولا جائے تو اس کی ویلیو 1 روپے کے برابر نہ نکلے, اور کسی کا 1 روپیہ خیرات کرنا اربوں روپے کے برابر ہو جائے اس کی نیت کی وجہ سے. جو صحیح بخاری میں آتا ہے, سورہ توبہ کے اندر بھی آتا ہے, منافقین وہ ایک غریب مسلمان کو جو ہے اس نے پوری رات مزدوری کر کے ایک مٹھی اسے کھجور ملی, اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے میری طرف سے بھی آپ تحفہ رکھ لیں. تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ اس ایک کھجور سے کیا ہوگا, اور آپ نے وہ کھجوریں پورے اس مال کے اوپر پھینک دی اور بتایا کہ میں اس کی اتنی قدر کر رہا ہوں, یہ سارے مال پر بھاری ہے, کیونکہ اخلاص اللہ نے دیکھنا. کو تو اللہ نے دینا ہے نا کسی کو. اگر کوئی شخص دے رہا ہے اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا نا, اللہ کا دیا ہوا دے رہا ہے. ہو سکتا ہے جس کو نہیں دیا اس کو دیا ہوتا وہ اس سے زیادہ خیرات کرتا. تو اللہ تعالیٰ نیکیاں تولے گا, گنے گا نہیں. اچھا, تو یہ نیک لوگ ہیں اگرچہ وہ غریب ہیں, ان کی وجہ سے امیروں کو رزق ملتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جو نہ وہ بزرگوں کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے, وہ یہ چیز نہیں ہے. وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اس حوالے سے مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے, مشکات میں 6277 نمبر موجود ہے. ضعیف طریق ہے لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی ہے, المستدرک للحاکم میں 8658, جو میں نے امام مہدی والے لیکچر مسئلہ نمبر 127b میں بھی بیان کی تھی, کہ سیدنا علی سے کہا گیا کہ آپ اہل شام پر لعنت کریں,
یعنی حضرت معاویہ اور ان کی یہ پوری پارٹی کے اوپر کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں امت کے ساتھ. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ ہوگا یعنی قرب قیامت میں, کیونکہ امام مہدی کا اس میں ذکر آ رہا ہے, جو لوگوں کو ایسا تپائے گا جیسا کہ سونے کو تپایا جاتا ہے بھٹی میں. اہل شام کو برا مت کہو بلکہ ان کی برائی کو برائی کہو. یہ نہیں کہ سارے اہل شام کے اوپر لعنت کی جائے. اور ایک فہم اس کا یہ بنتا ہے بلکہ ان پر جو ظلم کر رہے ہیں, جن لوگوں نے ان کو ورگلایا ہوا ہے اس معاملے میں کہ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا کیا ہے, ان کے اوپر آپ کہیں کہ وہ معاملات غلط کرنے والے ہیں. کیٹیگوریکلی سارے اہل شام پر لعنت مت کرو, کیونکہ ان میں ابدال موجود ہیں, اللہ کے نیک بندے. اب اسی سے وہ انہوں نے لفظ پکڑ لیا, ابدال, غوث, ابدال کو تب بنانے شروع کر دیا. پوری ایک ہیرارکی انہوں نے آپ بنا لی ہے بھائی, اتنے ہے ہوندا ہے تھلے ہے, یہ تھا وہ ذکر تھا. اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے وہ کون ہے, صرف یہ کہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں, وہ الحمدللہ موجود ہیں. اب ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ نیک بندے ہیں, یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. آج کسی پر وہی تو نازل نہیں ہوتی کہ وہ یہ دعویٰ کر دے فلاں شخص نیک ہے. ہو سکتا ہے آپ نیک سمجھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے. بریلوی جن کو بزرگ سمجھتے ہیں, دیوبندی ان کو کہتے ہیں دوست کی ہیں. دیوبندی جن کو حکیم الامت سمجھتے ہیں, بریلوی ان کو مریض الامت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجدد دین بدعت, وہ کہتے ہیں مجدد دین و ملت. یہ تو آج ہی مطلب لوگ اس کے اوپر ایگری نہیں کر رہے ہیں, تو چہ جائے کہ یہ ایک دوسرے کے بزرگ منوانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جو بزرگ ہیں وہ نظر آتے ہیں, آپ دیکھیں ان کو لوگ سارے پھر مان رہے ہوتے ہیں. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ علیہم السلام, دیکھیں سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو ایک کنسنسس کے ساتھ یونانیمسلی ایگریڈ لوگ ہیں, ان کے اوپر سب کے سب لوگ متفق ہیں. تو یہ وہ حدیث تھی جو میں نے بیان کر دی اس حوالے سے, تو کہ اہل شام کے ساتھ کہا گیا ابدال ہوں گے. لیکن ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوگی, کہنا ولی تو ہوں گے نا ابدال, تو انہوں نے پھکی دینے لگا. یہ خصوصاً صوفیاء کے لیے اب وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دیں گے اس حدیث کو بھی, ویسے تو یہ پیش کرتے ہیں. اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں 2192, مشکات میں 6292. کیا عجیب حسن اتفاق ہے, جامعہ ترمذی میں 2192 اور مشکات میں 6292 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام خراب ہو جائیں گے, جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں گے پھر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی, یعنی پھر پوری دنیا میں گمراہی پھیل جائے گی. یعنی آخر تک حق پر قائم رہنے والے لوگ اہل شام ہوں گے. یہ اب قیامت کے قریب کی بات ہو رہی ہے, وہ تو ہر زمانے میں لوگ لگا رہے ہیں. آج جو تنظیمیں وہاں سے جادی اٹھی ہوئی ہیں وہی حدیث لگا رہے ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہمارے بارے میں. وہ غزوہ ہند والے, وہ لشکر طیبہ والے, جماعت الدعوہ والے کہتے ہیں ہمارے بارے میں, مامون غزنوی کہتا تھا ہمارے بارے میں, اور کوئی آئے گا کہ ساڑھے بارے چاہے. یہ اب اللہ کو پتا ہے یہ کب کا معاملہ ہے, بالقرب قیامت کا ذکر ہے یہ. اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا, ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو اہل شام کے بارے میں ذکر ہوا, اور ساتھ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام مدینی کا قول ہے. امام مدینی امام ترمذی کے بھی استاد ہیں, امام بخاری کے بھی استاد ہیں, لہذا سند کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے اپنے استاد کا قول نقل کیا, وہ ڈائریکٹ راوی ہیں. کہ یہ جو اہل شام ہے, جو نیک لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی, اور جو پچھلی حدیث میں ہم سن چکے ابدال ہوں گے, وہ اصحاب الحدیث, اہل حدیث ہوں گے. اور نال ہی فیوز اڑ جائے گا سارے دا, سارے صوفیاں دا. یہ مجھے کسی نے پیش کی, میں کہا ہاں جناب یہ جناب تھوڑے گاٹے فٹ کرنا, میں یہ نال تک امام ترمذی نے کہ لکھا ہے, یہ تو لکھا ہے اصحاب الحدیث, اہل حدیث ہوں گے. اب اہل حدیث مراد نہیں, کسی نے ٹائٹل لگا لیا اہل حدیث کا, مراد یہ کہ جو کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگ ہوں گے, جو کتاب و سنت کو حق ماننے والے ہوں گے, بزرگوں بابے والے نہیں بلکہ کتاب و سنت کو حق ماننے والے. ٹائٹل تو آپ دیکھ لیں آج تک, یعنی وہ کتاب و سنت کو بھی مانتے ہوں, کتاب و سنت کی بھی مانتے ہوں. ٹائٹل تو آج سب نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا ہوا ہے. کوئی بھی گمراہ پھر کے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے, سنی وہی ہوگا نا کہ جو کتاب و سنت پہ چلے گا, ورنہ تو ٹنی ہوگا, سنی تو نہیں ہوگا. سن سنا کے سنی اور پڑھ پڑھا کے بکس سنی, اس میں فرق ہے. کرامت کی چوتھی مثال صحیح بخاری 1010, مشکات 1509. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر کے دور میں قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے اور کیا کہتے, اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے, یعنی وہ دعا کرتے تھے, ہم پہ بارش نازل ہوتی تھی, فتسقینا, تو ہم پر بارش نازل فرمایا کرتا تھا, وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں.
ان کے ذریعے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی. فسقنا، تو ہم پر بارش نازل فرما. انس ابن مالک کہتے ہیں فوراً بارش شروع ہو جاتی. یہ کرامت تھی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی کہ ان کی دعا کی برکت سے حضرت عمر کے دور میں بارش نازل ہو جایا کرتی تھی. اور یہی ہے صحیح وسیلہ شخصی، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ ان سے دعائیں کرائیں. بیڑے نہ ڈوب جائے نہ کوئی جانے نہ. وہ آپ مسئلہ نمبر میرا 71 سن لیں. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 2A، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج بھی ہے اس میں. تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی. وسیلے پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، جس میں میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں، 5 ثابت ہیں اور 1 ثابت نہیں ہے. تو یہ دعا کا کانٹیکسٹ ہے، دعا کرنے قبول ہوگا. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے دریائے نیل کو خط لکھ دیا. یہ آپ نے سنا ہوگا، بالکل منقطع روایت ہے، سند ہی پوری نہیں ہے. بھائی یہاں تو وہ عباس ابن عبد المطلب سے دعا کروا رہے ہیں، اور کرامت ہے ہی دعا کی قبولیت ہے. یہاں بھی ایک خط لکھ کے تو ایسے بادلوں میں پھینک دیتے، جو دریائے نیل تک بھیجا ہے تو ایسے پھینک دیتے. بالکل جھوٹے واقعات ہے. اس طرح نہیں بھائی کبھی بھی ہونے کا. زیادہ زیادہ دعا کے ساتھ تعلق ہے. اسی طریقے سے یا ساریت الجبل والی روایت، اس میں بھی محمد بن جلان جو ہے مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. میں نے حضرت عمر علیہ السلام پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 65، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح فضائل کتاب و سنت کی روشنی میں. اس میں یہ سارے واقعات بتائیں گے. بالکل جعلی باتیں، حق باتیں وہی ہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہیں صحیح سند کے ساتھ. بل یہ صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1390 نمبر، جو میں نے حیات النبی والا اپنا لیکچر مسئلہ نمبر 5 جو ہے اس میں بیان کیا ہے کہ 63 سال کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جب حجرے کی دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، وہ حضرت عمر کا پاؤں ظاہر ہو گیا. 63 سال بعد تک ان کا جسم مبارک قبر میں سلامت تھا. یہ صحیح بخاری 1390 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا جسم سلامت بھی رکھے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، وہ بریلوی کہتے ہیں ساڑھے بزرگوں کا جسم سلامت نکلا، وہ کہتا ہے دیوبندی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا نکلا، وہ اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا نکلا. اچھا وہ سارے اپنے اپنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو کہنا ان کا نکلا نہیں ہونا تو نہیں ہو سکتا، تو بھائی یہ تہاڈا کیوں ہو سکتا ہے؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس طریقے سے اگر دلیل کو بنانا شروع کر دے گا نا، اگر دلیل ہونا پھر سب کی مانے. اسی طریقے سے جی خواب میں زیارت ہوئی، وہ کہتے ہیں جی رائے وینڈ والوں کو زیارت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت رائے وینڈ اجتماع میں آئے ہوئے تھے. وہ ملتان والی پارٹی کہتی ہے دعوت اسلامی والے کے ملتان آئے ہوئے تھے. آپ دونوں سے ایک دوسرے سے پوچھو، کہتے نہیں دو ہی جھوٹے نے، وہ کہتے نو جھوٹے نے، کہتے دو صحیح کہتے تسی بھی جھوٹے ہو بھی جھوٹے. تو میں نے پورا لیکچر بھی اس پہ دے دیا مسئلہ نمبر 6C کے نام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار خواب کے بارے میں. یہ قیامت تک ممکن ہے، لیکن اس کے کچھ پروٹوکول ہیں وہ میں نے بتائے ہیں. میں وہ سلفیوں والا بھی نظریہ نہیں رکھتا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا صحابہ کے علاوہ. میں نے صحیح مسلم ابو داؤد سے ثابت کیا کہ تابعین تبع تابعین نے بھی حضور کو خواب میں دیکھا ہے، اور محدثین نے صحیح مسلم کے اندر وہ خواب نقل کیے ہیں، باقاعدہ ابو داؤد کے اندر نقل کیے ہیں. یہ ممکن ہے. لیکن دوسری طرف جو ایکسٹریم ہے کہ وہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا اور میں نے کہا جناب تو میرا مہمان بن، میں تمہیں رکھاں گا، اور تم سارا چٹا بٹا کھل چکا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اس طرح کے جو خواب ہیں یہ شیطانی خواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں انہوں نے دیکھا. ہاں آپ جب اپنی شکل میں آئیں گے تو پھر شیطان نہیں آپ کی شکل میں آ سکتا، لیکن شیطان کسی دوسری شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے. جھوٹ کیا، غلام احمد قادیانی کہتا تھا زندہ حالت میں کہ جی میں ذل محمد ہوں، نعوذ باللہ. وہ تو خود محمد کا ذل ہونے کا دعویٰ کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس حوالے سے جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. تو یہ ہے دعا کی قبولیت کا کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ قبول کر لے اللہ تعالیٰ، اور اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، 2.25 گھنٹے کی گفتگو اور 4 پیجز کا یہ ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com پہ، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے اس سے غائب میں مدد کے لیے نہیں اس کو پکار سکتا. یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. ہاں کسی نیک آدمی سامنے موجود ہے اس سے جا کے دعا کروائیں. دعا میں بھی وہ بھی اللہ ہی کو پکارے گا، کسی غیر اللہ کو نہیں پکارے گا. اور وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وسیلہ اور توسل میں، سنن ابن ماجہ کی اور ابو داؤد اور ترمذی کی، اس میں بھی الفاظ ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. اس میں آگے الفاظ یہ کھا جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی بنائی واپس آ گئی. وہ آپ مسئلہ نمبر 43 میں نے اس کو حدیث کو بیان کیا. بل یہاں پر ایک ضمن میں حدیث صحیح بخاری میں 6502 نمبر حدیث، بڑی کریٹیکل حدیث ہے،
جو اس ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے یہ لکھی ہے، مشکات میں 2266 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے، جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ولی سے مراد یہ بزرگ بابے نہ سمجھیے گا، جو واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی توحید کے لیے، اس کے نبی کی جو ہے وہ سنت کے لیے کھڑا ہوا ہے، نہ کہ اپنی عبادت کروانے کے لیے، اپنی پوجا کروانے کے لیے اور اپنے نذرانے بتوڑنے کے لیے، وہ نہیں۔ وہ واقعی جو اللہ کا ولی ہو، اس کے خلاف دشمنی کی جائے تو میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب کسی بھی چیز سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا قرب میرا فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے، اور پھر نوافل میں استقامت ایسی اختیار کرتا ہے کہ میرا وہ محبوب بن جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ بھی عطا فرماتا۔ یہ نہیں کہ وہ خود خدا بن جاتا ہے، ورنہ تو اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے نہیں وہ خدا کے ہاتھ بن جاتا ہے، اور نعوذ باللہ یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے، یعنی اس کے ہاتھ پھر اللہ کی اطاعت میں اٹھتے ہیں، اس کی آنکھیں صرف اللہ کی اطاعت میں اٹھتی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھتی، کیونکہ آگے الفاظ ہیں کہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے خلاف پناہ مانگتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ ورنہ حلولیہ کو تو کشف المحجوب میں خود علی بن عثمان اجویری نے کہا ہے کہ یہ جو وحدت الوجود کا یہ عقیدہ کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ تو عقیدہ ہی گمراہی پر مبنی ہے۔ مسئلہ نمبر 41 بھی میرا وحدت الوجود کے اوپر ریکارڈ ہے، اسماء و صفات کے مسئلے کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ مجھے کبھی اتنا تردد نہیں ہوتا کسی کام کو کرنے میں۔ اب اللہ کو کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ مگر یہ کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کی روح قبض کرنی پڑتی ہے تو میں بھی تردد کا شکار ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ میرا بندہ اس کو ناگوار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جی موت تو کسی کو بھی پیاری نہیں ہے نا، موت کی تکلیف بھی ہے، پھر دنیا سے جانے کا تو کسی کا دل بھی نہیں کرتا، وہ نبی ہوتے ہیں، باقی تو انسان کی خواہش تو ہوتی ہے دنیا میں رہنے کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بری خواہش بھی نہیں ہے، اطاعت ہوگی، اللہ کے لیے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے انسان، خواہش تو رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ موت کو ناگوار سمجھ رہا ہوتا ہے اور میں اس کو موت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ موت تو میں نے لوگوں کے مقدر میں رکھی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، تو میں بھی تردد کا شکار ہوتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے وہ معاملہ اس وقت؟ پھر وہ آپ مسئلہ نمبر 117b سن لیں، کس طریقے سے فرشتے آ کے استقبال کرتے ہیں، ریشمی رومال اس کی گردن کے نیچے رکھتے ہیں، ایسے پروٹوکول سے اس کی روح نکالتے ہیں کہ جیسے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی کا نکلتا ہے، اس طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی اس کی روح لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے اپنے نیک بندوں میں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کرامت کی 5ویں مثال، یہ آج بڑا انٹرسٹنگ، یقین کریں مجھے یعنی میں 2 گھنٹے بھی مزید اور بول سکتا ہوں جو یہ آج وضع آ رہا ہے اس لیکچر میں، یہ صحیح کرامتیں۔ 5ویں مثال صحیح بخاری سے 402، مسلم سے 6206، مشکات میں 6050 اور 6051۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے 3 کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی، یعنی 3 میں نے خواہشیں کی، اللہ نے وہ پوری کر دی۔ بہت بڑی کرامت، دعا کی قبولیت۔ نمبر 1، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت سورۃ البقرہ میں نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردے کا حکم کیوں نہیں آپ دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں پردے کی آیات نازل فرما دی۔ اور نمبر 3، جب حضرت عائشہ اور حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بہیو کیا، سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر آتا ہے، تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان عورتوں کو چھوڑ بھی دیں، طلاق بھی دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھی عورتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کے اندر وہ آیت بھی نازل فرما دی کہ اے نبی کی بیوی ہو، تم کیا سمجھتی ہو، ان کا تو مولا اللہ ہے، فرشتے ہیں، ایمان والے ہیں، اگر ہمارے نبی تمہیں عائشہ حفصہ چھوڑ بھی دیں، بخاری مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے، میں نے جدید جمشید والے لیکچر میں بتائی ہے مسئلہ نمبر 105 میں،
تو ہم ان کو اور عورتیں دیں گے، روزے رکھنے والیاں، ذکر کرنے والیاں، کنواریاں، نیکوکار اور تابع فرمان اپنے خامدوں کی. ہمارے نبی عائشہ حفصہ تم پہ، اللہ ان کو اور عطا فرمائے گا. تو اللہ نے تائید کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشورے کی. اور مسلم میں 6206 نمبر حدیث میں ایک اور ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں والے معاملے میں بھی میں نے اپنے رب کی تائید حاصل کر لی. میں نے یہ مشورہ دیا تھا ان قیدیوں کو چھوڑا نہ جائے بلکہ قتل کیا جائے. اور میں نے عصمت انبیاء والا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 88A اس کے اندر بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو اجتہاد تھا اس کو پسند نہیں فرمایا. کرامت کی چھٹی مثال وہ جریج ولی جو ہے بنی اسرائیل کے، ان کے بارے میں بخاری میں 3436، مسلم میں 6509 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے. نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 وہ جو ولی تھا بنی اسرائیل کا جریج اس کا جو ساتھی تھا، اور نمبر 3 ایک اور بچہ تھا جس کا ذکر اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ دودھ پی رہا تھا تو اس نے ایک سامنے سے ایک شخص بڑا امیر و کبیر بڑی اچھی سواری پر گزر رہا تھا تو اس کی ماں نے دعا کی اے اللہ مجھے میرے بچے کو بھی اس طرح بنا دے. تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنائی. اور تھوڑا آگے گئی تو ایک لونڈی تھی جس کے اوپر بدکاری کی تہمت تھی اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہی تھی میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا. تو اسی عورت نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس عورت کا ایسا نہ بنائی. تو وہ بچہ دوبارہ بول اٹھا کہ اے اللہ مجھے بھی اس عورت کی طرح نیک بنائی، یہ سچی عورت ہے، یہ لوگ جھوٹا الزام اس پہ لگا رہے ہیں. یہ تیسرا بچہ تھا. اب وہ دوسرا بچہ جریج والا بنی اسرائیل. جریج ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا بنی اسرائیل میں. وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے اس کو آواز دی. تو نفلی نماز تھی، توڑ دینی چاہیے تھی. فرض نماز تو چلیں آپ کنٹینیو کریں گے، نفلی نماز تو ظاہر ہے کہ توڑنی ہوگی ماں باپ اگر آواز دے دے. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اشارتاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پکاریں گے پھر تو فرض نماز بھی توڑ دینی ہے آپ نے، پھر اس وقت پہنچنا ہے آواز کو. بہرحال اس نے آواز دی اپنی والدہ کی آواز پہ. اس نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور میری ماں مجھے بلا رہی ہے. وہ عبادت کرتا رہا اور اس نے اپنی ماں کی اس بات پہ لبیک نہیں کہا. دوسرے دن بھی اس طرح ہی ہوا کہ اس کی ماں نے آواز دی، وہ نماز پھر مکمل کر کے ہی گیا. تو اس کی والدہ کو غصہ آیا اور اس کی زبان سے ہی کلمات نکل گئے کہ اے اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی فاحشہ عورت دے متھے نہ مار لیں. کسی فاحشہ عورت کے ساتھ اس کا کوئی پالا پڑ دے اس وقت تک اسے موت نہ دینا. یعنی اس نے اپنا غصہ بدوا دے دی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اپنی اولاد کو بدوا مت دو. ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اللہ قبول ہی کر لے. میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی 104 ABC میں بتائی تھی حدیث. اس لیے بدوا کبھی نہیں دینی چاہیے کسی کو. ظاہر ہے وقتی طور پہ غصہ ہوتا ہے تو انسان کیوں بدوا دے، بعد میں جو پچھتائے گا. اور یہاں پہ بدوا لگ گئی. بدوا کیا لگی؟ وہاں پر ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جریج ولی جو ہے یہ اتنا عبادت گزار ہے، تنو تے تاں منیں گے. اور وہ بڑی خوبصورت مشہور بھی تھی. تیری خوبصورتی تاں منیں گے کہ تو جے اس مرد نو ورگلا لے، تیری خوبصورتی تب مانیں گے اس کو ورگلا. اس نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ آئی، اس نے بڑی کوشش کی. حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ، وہ عبادت گزار پیور پیشن والے تھے، اللہ نے ان کو بچایا. پھر اس عورت نے ایک ترکیب چلی کہ اس نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کی وجہ سے اس کا حمل ٹھہر گیا اور اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے شور مچایا. اور اس نے اس جریج کی عبادت گاہ جو اس نے بنائی ہوئی تھی گھر، اس کے ساتھ ہی کوئی کمرہ کرائے پہ لے کر رکھا ہوا تھا، وہاں اس نے یہ سارا کام کیا. اس نے کہا یہ بچہ جو ہے یہ اس کا ہے، جریج کا، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی. لوگوں نے جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی پوری عبادت گراہ، انہوں نے چک کے جناب ہر چیز باہر چھوٹیا ہوتا سامان اور سارا تو مکان وغیرہ توڑ دیا. تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تو جریج نے کہا کہ مجھے تھوڑے وقت کے لیے سن تو لو میری بات، مجھے تھوڑا سا ٹائم تو دو، میں نے یہ کام نہیں کیا. اس نے اسی وقت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے. پھر وہ اس بچے کے پاس، شیرخوار بچے کے پاس آیا وہ، اور اس نے اس کی پیٹ پہ جا کے ٹھونکا مارا یوں اور کہا کہ بچے بول تیرا باپ کون ہے. وہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا، وہ کہنے لگا کہ یہ عورت جو ہے یہ بدکار عورت ہے، اس نے اس چرواہے کے ساتھ برائی کی، میرا باپ وہ چرواہا ہے اور یہ نیکوکار شخص ہے. جب جناب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا جناب تسی اجازت دیو اسی سونے دا مکان بنا دینے تہاڈے واسطے،
یہ الفاظ ہے صحیح مسلم میں. وہ کہا سونے کا نہ بناؤ جناب, سونے کا بناتے تو اتو ہی جانا رہتا, روحانیت ساری لے لیندے. جس طرح یہ جتنے بزرگ ہیں یہ لینڈ رووروں میں گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کی روحانیت زیرو ہو گئی ہوئی ہے. ویسے تو پہلے بھی زیرو سی, ہوں بالکل ہی جاندے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب میں نے مٹی دے گھر بنا دو, تسی جو مٹی کا گھر ہے وہی بنا دو. انہوں نے وہ مٹی کا, اور اس میں مسلم شریف کے الفاظ ہیں, لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیے. اسی ٹائم بزرگ مان لیا انہوں. تو انہوں نے کہا جناب میرا مکان وہی بنا لیں جو تھا, وہ مکان اس کا وہ تعمیر کر دیا. یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھا الحمدللہ. 7ویں مثال کرامت کی وہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے. ایک جادوگر ساحر اور ایک راہب اور ایک لڑکے کا, بڑا مشہور ہے. صحیح مسلم میں 7511, بالکل صحیح مسلم کے اینڈ پہ جا کے آتا ہے. اس حدیث کی باقاعدہ ہیڈنگ ہے اسی نام کے ساتھ کہ اگلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک بڑا قریبی جادوگر تھا. وہ بوڑھا ہو گیا, اس نے کہا جی میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے, کوئی ایک لڑکا مجھے ایسا دو جسے میں ٹرین کر دوں جادو میں, تاکہ میں تو مر جاؤں گا, یہ آگے تمہارا سلسلہ چلاتا رہے گا, کوئی اپنا جانشین میں بنا جاؤں. تو ایک بڑا سمجھدار لڑکا بادشاہ نے جو ہے نا اس کے لیے مقرر کیا. وہ راہب کے پاس, وہ اس جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھا کرتا تھا. راستے میں ایک راہب بھی تھا عیسائی, اللہ والا کو نیک بندہ. اب اس امت میں تو رہبانیت اللہ نے منع کر دی ہے, یہ اس وقت کی بات ہو رہی بنی اسرائیل کی. تو وہ اس کے پاس بھی بیٹھتا تھا, اس کی باتیں بڑی اچھی اس کو لگتی تھی. جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اسے مارتا تھا کہ تو اس راہب کے پاس نہ بیٹھا کر. اس نے آگے ایک دن راہب کو شکایت کی کہ میں تیری وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں, تو میرا دل تو کرتا ہے تیری باتیں سنوں, لیکن جادوگر مجھے بڑا مارتا ہے, کوئی مجھے ترکیب بتا. تو اس نے کہا تو اس طرح کر کہ اب جادوگر کے پاس جائے تو نہ بتایا کرنا کہ میرے پاس آیا, تو اس سے یہ کہہ دیا کر کہ میں گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں, اور جب تو میرے پاس بیٹھتا ہے گھر جانے سے پہلے تو گھر والوں کو بتایا کر کہ میں جادوگر کے پاس تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں. اس طرح کا جو جھوٹ بولنا ہے یہ جائز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تقیہ کرنا, جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا, جس پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے, مسئلہ نمبر 123 تقیہ کے جواز کے اوپر. اور یہ تقیہ کا لفظ قرآن میں بھی ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 28, کہ کافروں سے دشمنی رکھو لیکن ان کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے. کب؟ الا ان تتقوا منہم تقاہ, کہ جب تمہیں اس سے بچاؤ کرنا مقصود ہو, پھر اوپر سے دوستی رکھی جا سکتی ہے تقیتن. تقیہ کہتے ہیں یعنی ڈر کر, دل میں تو آپ دشمنی ان کو رکھیں لیکن اپنی جان. یہ جو اہل تشیع کے ہاں بھی, یہ کوئی اہل تشیع یا اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے, تقیہ کا جواز قرآن کے اندر موجود ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں, مسئلہ نمبر 123 میرا سن لیں. بہرحال یہ معاملہ ہوا جی تقیہ والا. تو وہ اس طرح وہ آتا رہا راہب کے پاس. ایک دن کیا ہوا, راستے میں اس نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روکا ہوا تھا. اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا یا اللہ, اگر اس راہب کا دین تجھے محبوب ہے اس جادوگر کے مقابلے پر, تو اس ایک پتھر سے اس جانور کو مار دے. انبلیویبل چیز ہے, بہت بڑی کرامت ہے. اس نے وہ پتھر مارا, وہ جانور مر گیا, لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ جادوگر باطل ہے اور راہب. اب وہ راہب کو اس نے آگے بتایا جناب کہ میرے سے تو یہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے, میں نے دعا کی تھی قبول کر لی اللہ نے. تو راہب نے کہا کہ اب تجھے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا, اب نہیں چھوڑے گا, تو اب آزمائش کے لیے تیار ہو جا. تو ایک بات کا خیال رکھنا, اگر تیرے پہ آزمائش ہے میرا نام نہیں کسی کے آگے لینا. اور وہی ہوا. لوگ اس کے پاس, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اندھے اور کوڑی والے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہوئے. وہ ان کے لیے دعا کرتا تھا اور پہلے شرط لگاتا تھا کہ میرے رب پر ایمان لاؤ, میں دعا کروں گا اللہ تمہیں دے دے گا, اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اتنی بڑی کرامت اس کی دعا کی برکت سے. اس میں الفاظ ہے دعا کے, وہ یہ نہیں کہتا تھا میں کرتا ہوں, بلکہ اس میں الفاظ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو دعا کرتا ہوں, میرا رب قبول کرتا ہے. کرتے کرتے جناب کیا ہوا, اس کی مشہوری ہو گئی. اسی دوران بادشاہ کا ایک بڑا قریبی وزیر تھا, اس کی آنکھیں بھی جاتی رہیں. اس کی جب آنکھیں جاتی رہیں, اس کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں. تو کسی نے بتایا کہ جی اس لڑکے کے پاس چلے جاؤ. اس لڑکے کے پاس گیا, اس نے کہا جی پہلی شرط میری ہے میرے رب پر ایمان لاؤ, میں تو کسی کو آنکھیں نہیں دے سکتا, دعا کروں گا اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے, پہلی شرط ہے ایمان لے کر آؤ. وہ ایمان لے کر آیا تو اس کی بھی آنکھیں واپس آ گئیں. وہ بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں آنکھیں واپس آ جائیں. تو یہ آنکھیں تجھے کس نے دی ہیں؟ اس نے نہیں کہا کہ بزرگانہ کرم ہے, اس نے کہا یہ اس نے دی ہیں جو تیرا بھی مالک ہے اور میرا بھی مالک ہے اللہ. اس نے کہا اچھا. اس نے اس کو مارنا شروع کیا. جب مارا تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا. اس لڑکے کو پکڑ کے لائے گئے, اس کو مارنا شروع کیا. اس لڑکے سے راہب کو پکڑ لیا, راہب کے سر پہ آرا چلا کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ولیعوذ باللہ تعالی. اور لڑکے پہ بھی ظلم کرنا شروع کیا. بادشاہ نے پورے ایک
سمجھ لے دستہ تیار کیا جس کو کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گراؤ تاکہ سب لوگ دیکھیں. وہ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی زلزلہ آیا کہ سب کے سب لوگوں گر پڑے, وہ لڑکا بچ گیا. پھر ایک اور دستہ تیار کیا کہ اسے جا کے دریا میں پھینک دو. دریا کے قریب پہنچے, ایسی آندھی آئی کہ دریا میں طوفان برپا ہو گیا, وہ لڑکا بچ گیا, وہ سب کے سب الٹ گئے اس میں. تو وہ پھر بادشاہ کے پاس لڑکا آیا, اس نے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں, بڑے آسانی سے تو مجھے قتل کر سکتا ہے. مرتا کیا نہ کرتا, انہوں نے کہا ہاں جی دسو. انہوں نے کہا جی ایک ہی طریقہ ہے مجھے قتل کرنے کا, کہ تم جو ہے دنیا ساری اپنی رعایا کو اکٹھے کرو, عوام الناس کو, ایک سولی پہ مجھے لٹکاؤ اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر چلاؤ مجھ پہ, اللہ کے نام کے ساتھ جو رب ہے اس لڑکے کا, بسم اللہ رب الغلام, رب الغلام, بسم اللہ رب الغلام بنے گا کیونکہ بسم اللہ کی وجہ سے با کے نیچے زیر آ جائے گا. بسم اللہ رب الغلام. وہ پبلک اکٹھی کی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا معاملہ ہو جائے گا, پبلک گاٹے فٹ ہو جائے گی. پبلک اکٹھی کی اور وہ اسی طرح ہوا. جیسے ہی تیر لگا وہ شہید ہوا تو پوری جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے ان سب نے کہا کہ آمنا برب الغلام, ہم ایمان لائے اس غلام کے رب کے اوپر, جس کو اے بادشاہ تو قتل نہیں کروا سکا, یہ اللہ کے نام پر قتل ہوا ہے تو قتل ہوا ہے, ورنہ تو اسے قتل نہیں کر سکا. ہم اس اللہ پر ایمان لائے. ان کا ایمان اس لیول پہ پہنچ گیا. اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی تابعین, یہ تبع تابعین تھے یہ لوگ, اور ان کا ذکر قرآن حکیم میں اصحاب الاخدود کے نام سے پارہ نمبر 30 سورۃ البروج میں موجود ہے. پھر اس بادشاہ نے خندقیں کھدوا کے ان سب کے سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا زندہ. اور اس وقت ایک عورت تھی جس کو وہ آگ میں جلانے لگے, اور اس نے آگ میں جاتے وقت تردد کیا تو اس کا بھی ایک بچہ تھا, وہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پر ہے, اس بچے کا دین حق پر ہے, تو کیوں گھبراتی ہے, آگے تو جنت ہی جنت ہے. تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ شیر خار تھا یا بر لے کے چھوٹا بچہ تھا, ورنہ یہ چوتھا بچہ آپ سمجھ لیں کہ جو ماں کی گود میں بول اٹھا. اور الحمدللہ یہ معاملہ بالکل کلیئر ہوا اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بچے کی اس برکت سے جو ہے اس دین کو وہاں پر پھیلایا الحمدللہ. 8ویں کرامت کی مثال دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2393 ہے. دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے دلائل النبوہ میں کہ ان کی زمین جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہو گئی. ان کے کسان نے آگے کہا کہ حضرت اپنی زمین کا کوئی بندوبست کر لیں, قحط پڑی ہے, اس سال کوئی فصل نہیں ہوگی, پانی کا بندوبست کریں, بارشیں بھی نہیں ہوئی ہیں, تو اس دفعہ تو بھوکے ہی مریں گے. تو حضرت انس ابن مالک اپنے گھر سے نکلے, کھلے میدان میں اپنی زمین پہ گئے, 2 نفل پڑھے, اللہ کے حضور دعا کی, اے اللہ بارش نازل فرما, تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. دعا کر کے گھر واپس آئے اور اپنے غلام کو کہا کہ جا کے دیکھ بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اندازہ کرو, کانفیڈنس لیول تک ہو, دعا کر کے کہتے تک بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. وہ کہتا ہے جی جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا اچانک کالے بادل نمودار ہوئے, دور دور تک بارش کی کوئی امید نہیں تھی, اور وہ کالے بادل صرف اس زمین پر نمودار ہوئے, صرف حضرت انس ابن مالک کی زمین پر بارش برسا کے وہ بادل واپس چلے گئے. الحمدللہ یہ بہت بڑی کرامت ہے, حادثہ نہیں تھا ورنہ سب پر ہوتی, صرف اس زمین کے اوپر ہوئی الحمدللہ. اب آخری 2 مثالیں جو ہیں وہ ہیں بد دعاؤں سے ریلیٹڈ, اللہ کے نیک بندوں کی جو بد دعائیں لگ جایا کرتی ہیں. اور یہ نیک بندے آپ آج کل کے کوئی نیک بندے نہ سمجھیے گا, یہ صحابہ ہی ہیں دونوں. اور ڈیفینیٹلی صحابہ کو ہی نیک کہا جاتا ہے, باقیوں کے بارے میں ہم کنفرمیشن کیا کریں, ایک کے بزرگ ہوتے ہیں, دوسرے گستاخ رسول یا مشرک ہوتے ہیں. یہ 9ویں مثال, سیکنڈ لاسٹ آج کی کرامت کی 9ویں مثال صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3198, صحیح مسلم میں 4133 اور 4134, مشکات میں 5953. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے سعید ابن زید بن عمر بن نفیل. یہ وہی سعید ابن زید ہیں کہ جن کے سامنے جب مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی پہ لعنت کروائی, ابو داؤد میں 4648 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8208 نمبر حدیث ہے. یہی سعید ہیں جنہوں نے اشرم وشرہ والی حدیث سنا کر معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی پر لعنت کرنے سے روکا. یہ وہی سعید ابن زید ہے. ان پر ایک عورت تھی, اس نے مقدمہ کیا, اس عورت کا نام تھا اروا بنت اوس.
مقدمہ کیا مروان بن حکم کی عدالت میں کہ سعید ابن زید نے میری زمین ہتھیا لی ہے. تو مروان نے ان کو عدالت میں بلوایا. سعید ابن زید نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین دباؤں اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی ایک بالش زمین بھی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سن رکھی ہے میں کسی کی زمین پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ ایک بالش. یہاں پراپرٹی ڈیلر کیا کرتے ہیں؟ پوری زمینیں اور پلاٹ غائب کر جاتے ہیں. ایک بالش زمین قبضہ کرنے پر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے پہ ڈالا جائے گا. اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو مروان بن حکم نے کہا کہ بس صحابی رسول آپ کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے. لیکن حضرت سعید ابن زید کی وہاں تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے, اور اسے اپنی زمین میں ہی موت دینا, لوگ دیکھیں اس کا حشر. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی, مدینے کی دیواروں کو ٹٹولتی تھی وہ, اور وہاں پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی. اور اسی طریقے سے ایک دن پھر رہی تھی کہ اپنی اسی جگہ پر جہاں پر اس نے مقدمہ قائم کیا تھا ایک کنواں تھا جس میں گری اور اوندے منہ گر کے وہیں پر مر گئی اور وہی اس کی قبر بنی. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور یہ ایک زندہ کرامت تھی. اس حوالے سے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی جو بد دعا تھی. اب کرامت کی 10ویں اور آخری مثال آج کی المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 6121 ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے, اور یہ ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B پر 41 نمبر حدیث یہ لکھی ہوئی ہے. بڑی اہم حدیث ہے کہ سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جس کو احجار زیت کہا کرتے تھے, کو مدینے کا بازار تھا. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص گھوڑ سوار ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد مجمع لگا ہوا ہے, اور وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ حضرت معاویہ کے دور میں پتہ ہے سب و شتم کا معاملہ ہوتا تھا. اب مجمع اس کے گرد لگا ہوا ہے اور وہ گالیاں بکا جا رہا ہے, کوئی اس کو روک نہیں رہا. سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ گھوڑ سوار جو ہے یہ حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص مجمع چیرتے ہوئے آگے گئے, لوگوں نے ان کے احترام میں راستہ کھول دیا اور سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس پہنچے. اللہ اکبر. پھر اس شخص سے کہا کہ تو کس بنیاد پر سیدنا علی ابن ابی طالب پر لعنت بک رہا ہے؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس حضرت علی پر گالیاں بکنے کی؟ اور پھر اس سے کہا اے گستاخ مجھے بتا کیا علی وہ شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ مجھے بتا کیا علی ابن ابی طالب کیا وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ اس وقت کوئی اور بندہ مسلمان نہیں تھا. کیا علی ابن ابی طالب دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت اور زاہد شخص نہیں تھا؟ دنیا کو طلاقیں دینے والا اور دنیا داری سے دور بھاگنے والا زاہد شخص نہیں تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے بڑھ کر علم والی شخصیت نہیں تھے؟ پھر سعد ابن ابی وقاص حضرت علی کے فضائل سناتے رہے. راوی کہتے ہیں اتنے فضائل سنائے اور اینڈ پر جا کر کہا کہ بتا کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا فاطمہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہیں اٹھایا کرتا تھا جنگوں کے اندر آگے آگے؟ تو اس علی کے اوپر لعنت کر رہا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ اپنے چہرے کو کر کہا اے اللہ یہ گھوڑ سوار شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی پر گالیاں بک رہا ہے, اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا اور اس کو یہاں پر تباہ و برباد کر دے. ابھی مجمع بکھرا نہیں تھا. قیس تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا گھوڑا بتکا اور اس گھوڑے نے اس کو ایک پتھر پر پٹک دیا, اس کا بھیجا وہیں پر نکل گیا دماغ اور وہیں پر وہ قتل ہو گیا. گھوڑے نے اسے مار دیا. یہ اس وقت زندہ کرامت ظاہر ہوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی دعا سے. الحمدللہ یہ بہت بڑی کرامت ہے بھائیو. اسی کانٹیکسٹ میں میرا ٹروتھ ریویلنگ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں جنگ صفین, نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے.
میرے 2 ریسرچ پیپر ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور دوسرا ہے 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 150 طریق میں نے جمع کیے ہیں اہل سنت پاک.com پر اہل سنت کی کتابوں سے. عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور اب انگلش اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. عنقریب اہل سنت پاک.com پہ آپ کو مل جائے گا، وہ آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.